ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمدللہ آج 23 اگست 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 139 میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ 60 نمبر اس کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پر ہم نے پچھلی دفعہ تقریباً 73 منٹس گفتگو کی تھی، اور ہماری وہ گفتگو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر، ہمارے یوٹیوب اور tune.pk کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے، اور اس کا عنوان ہے مسئلہ نمبر 95A، زکوٰۃ اور صدقہ کی فرضیت اور اہمیت اور اس کی فضیلت. اور اس میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، اس کی اہمیت اور فرضیت کے اعتبار سے، اور ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر قیامت والے دن کیا عذاب ٹوٹنے لگا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وعید ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ میں نے بیان کی تھی. آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے دوسرے حصے کو ڈسکس کریں گے، مسئلہ نمبر 95B، اور اس کا عنوان ہے زکوٰۃ و صدقہ سے متعلق جدید اور قدیم فقہی احکام و مسائل. زکوٰۃ و صدقہ سے متعلق جدید اور قدیم فقہی احکام و مسائل 17 علمی پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ پیش کروں گا، اور اس میں چھوٹے چھوٹے تقریباً 70 کے قریب مسائل، فقہی احکام و مسائل اس میں کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. بھائیو، یہ 17 جو علمی پوائنٹس ہیں یہ میں نے بڑی محنت سے تیار کیے ہیں، اور یہ الل ٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے، بلکہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں تاکہ زکوٰۃ کے فقہی احکام و مسائل لوگوں کو سمجھ آ جائیں، کیونکہ یہ مشکل ترین ٹاپکس میں سے ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے. کتابیں بھی اس طرح اویلیبل نہیں ہیں، تقاریر میں بھی لوگ کئی ایک موضوعات ہیں جن پر ہاتھ نہیں ڈالتے، کیونکہ لوگوں کی روٹی روزی ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے وہ بیان نہیں کرتے. وہ آپ کو آج انشاءاللہ تعالی اندازہ بھی ہو جائے گا. بھائیو، آج کی گفتگو میں جتنی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز بھی دے دوں گا، اور جتنی احادیث آئیں گی ان کے مکمل ریفرنسز، اور جو کرٹیکل احادیث ہوں گی انشاءاللہ ان کے نمبرز علماء حرمین، بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بتا دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا کے اندر عربی سافٹ ویئرز بنتے ہیں اور عربی کتب شائع ہوتی ہیں. پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے، یا بعد میں بھی. میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ بھی مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے. بھائیو، آج کا لیکچر انشاءاللہ ایک ویڈیو بک بن جائے گا زکوٰۃ کے فقہی احکام و مسائل کے اعتبار سے، اور یہ لیکچر بھی منکرین حدیث کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کا اس کو کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے، مصارف کیا ہیں زکوٰۃ کے، وہ بیان کیے ہیں. لیکن نہ تو زکوٰۃ کا نصاب آیا ہے کہ کس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اور نہ ہی اس کی ڈیٹیل آئی ہے کہ کتنے % زکوٰۃ دینی ہے. اس کے بغیر تو آپ زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے. تو اس کا سورس پھر ہمارے پاس اسی کتاب اللہ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے
سنت کی طرف. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. سورۃ النساء آیت نمبر 80. تو زکوٰۃ کے جتنے فقہی احکام و مسائل ہیں الحمدللہ یہ صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہیں اور اکثریت پر اجماع امت ہے. اور جب اجماع امت کسی مسئلے پر ہو تو اس سے کتاب و سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں رہتی, کیونکہ اجماع خود بہت بڑی دلیل ہے. اس قرآن پاک کی واحد اتھینٹسٹی اجماع امت ہی تو ہے کہ امت نے عملی تواتر کے ساتھ اس کتاب کو نقل کیا ہے. اجماع کے حوالے سے میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے, مسئلہ نمبر 31 کے نام سے 40 منٹ کی گفتگو. اس میں میں نے اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں بھی بیان کی ہیں. میں نمونے کے طور پر 2 احادیث بیان کر دیتا ہوں جو میں نے اس میں بھی بیان کی. پہلی حدیث موقوفاً امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البیوع چیپٹر میں 22,990. انہوں نے کوفے کے قاضی شریح کو خط لکھا کہ جب بھی تجھے کوئی مسئلہ آئے تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اسے تلاش کر, اگر کتاب اللہ میں نہ پائے تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے تلاش کر, اگر سنت میں بھی نہ پائے تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو کہ امت کس چیز کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہے, اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر سکتے ہو, اور اگر نہ کرو تو تب بھی درست ہے اجتہاد. تو یہ بنیادی طور پہ 4 چیزیں ہیں, کتاب اللہ, سنت اور اجماع. یہ مین ایبسولوٹ 3 دلائل ہیں, اور چوتھی چیز جو ہے اجتہاد, وہ ایبسولوٹ نہیں ہے, ریلیٹیو ہے, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کو بھی حق ہے اختلاف کرنے کا, مجھے بھی. پوری امت کے لیے اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے, کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں, اپنی ذاتی رائے کی روشنی میں نہیں. بہرحال اسی طریقے سے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 399 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا, جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ اکثر جو ہماری یہ مختلف جماعتیں اور پارٹیاں یہ حدیث پیش کر رہی ہوتی ہیں جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے, تو وہ اپنی جماعت بتا رہے ہوتے ہیں. اس جماعت سے مراد اجماع امت ہے. یہ پارٹیاں بازیاں نہیں ہیں جو یہ جعلی قسم کی پارٹیاں بنا کے, اور سیاسی پارٹیاں اور مذہبی پارٹیاں اور ان کے امیر بنائے ہوئے ہیں, یہ جماعت مراد نہیں. اس سے مراد ہے امت کی مین سٹریم, اجماع امت. میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو اس جماعت سے مراد ہے امت کی پوری اجماعی جو تھاٹ ہے, اس کو اجماع کہا گیا. اس پہ اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت کرے گا. یہ 17 کا عدد میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے کہ دن رات میں فرض نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ 17 ہیں, جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے. 2 فجر کی, 4 ظہر کی, 4 عصر, 3 مغرب اور 4 عشاء, یہ جو 17 فرائض بنتے ہیں اس کی نسبت. پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ بات کی تھی تو لوگوں کی طرف سے یہ بھی کیوری آئی کہ بھئی اہل تشیع آپ کیوں کہتے ہیں, اہل تشیع تو 3 نمازیں پڑھتے ہیں. تو بھائیو اہل تشیع 3 نمازیں نہیں پڑھتے, اہل تشیع بھی 5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں. وہ نمازوں کو جمع کرتے ہیں, ظہر اور عصر کو جمع کرتے ہیں, اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کرتے ہیں. تو جہاں تک سفر کا معاملہ ہے, بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہمیشہ ظہر اور عصر کو جمع کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کو. اسے ظہرین اور مغربین کہا جاتا ہے. لیکن ایک حدیث ایسی ہے جو صحیح مسلم میں 3-4 طرق اس کے آئے ہیں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1629 نمبر اور 1633 نمبر, جس پہ امام نووی نے صحیح مسلم میں باب بھی باندھا ہے کہ سفر کے علاوہ حضر میں بھی, عام حالات میں بھی نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں. لیکن یہ اہل سنت کے لوگ چھپاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گھاٹے ہی نہ فٹ ہو جائے, پھر تو شیعہ سے دلیل پکڑیں گے. بات اہل سنت اہل تشیع کی نہیں, بات امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی. فرقہ واریت کی لعنت کو چھوڑیں, فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دیں, تب یہ باتیں سمجھ آئیں گی. تو میں نے نمبر بتایا صحیح مسلم 1629, 1633. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ شریف میں بغیر خوف کے, بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے ظہر اور عصر کی نماز جمع کروائی. پہلے 4 فرض ظہر کے پڑھے, پھر 4 عصر کے جماعت کے ساتھ, اور پھر مغرب اور عشاء کی جمع کروائی
3 مغرب کے فرض اور 4 عشاء کے۔ اب جب یہ انہوں نے بات کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ظاہر ہے کہ آگے سب کے لیے پریشانی تھی۔ تو یہ حدیث جو تابعی بیان کرتے ہیں وہ ہیں سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 96 ہجری۔ جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی، ابن عباس کے شاگرد تھے، تو ان کے آگے سے شاگرد جو ہیں وہ تبع تابعی ابو زبیر پوچھتے ہیں کہ سعید ابن جبیر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالت میں بھی نمازوں کو جمع کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے بھی یہی سوال حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو عام حالت میں بھی جمع کیا تھا، تو کیوں کیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ امت کے لیے نمازوں کے معاملے میں کوئی تکلیف نہ باقی رہے، آسانی پیدا ہو جائے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر رحم فرمانے والے ہیں۔ لیکن مولویوں نے یہ فیسلٹی ہم سے چھین لی اور اسے شیعہ سنی کا مسئلہ بنا دیا۔ ہاں یہ بات درست ہے، اس کی روٹین نہ بنائی جائے، کبھی کبھار کوئی جمع کرتا ہے، روٹین بھی اگر کوئی بنائے اس پہ فتویٰ کوئی نہیں لگے گا۔ ایون اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ افضل یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ الگ وقت میں پڑھی جائیں، یہ صرف جائز ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، افضلیت یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ الگ وقت میں پڑھی جائیں۔ لیکن اگر کوئی ان کو جمع کر لیتا ہے، فجر کو الگ پڑھتا ہے، ظہر اور عصر کو جمع کرتا ہے اور مغرب اور عشاء کو، تو یہ بالکل اہل سنت اور اہل تشیع کا اس پر بھی اجماع ہے۔ یہ میں نے اس حوالے سے کلیئر کر دیا کیونکہ یہ کافی سارے اس پہ کومنٹس لوگوں کے آ رہے تھے، میں نے کہا کہ اسے شروع میں ہی میں کلیئر کر دوں۔ اب اللہ کا نام لے کر 17 علمی پوائنٹس ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، بھائیو اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صاحب نصاب عاقل اور بالغ مسلمان پر اس کا جو بچت والا مال ہے جس پر سال گزر جائے، قمری سال، لیونر ایئر، تو سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے۔ اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت کا، اہل تشیع کا، جتنے اہل سنت کے آف شوٹس ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے اندر چاہے وہ زیدیہ فرقہ ہو، اثنا عشری ہو، سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ زکوٰۃ دینی ہے ہر اس مسلمان نے جو صاحب نصاب ہو جائے سال میں ایک دفعہ، جب وہ اس تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائے جسے ہم نصاب کہتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر کوئی شخص یہ زکوٰۃ دے دے گا تو پھر کنز یعنی مال کا جوڑنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا، خزانہ جمع کرنا جائز ہو جائے گا اگر وہ ریگولرلی زکوٰۃ دے گا۔ ادروائز آپ نے پچھلی دفعہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 اور 34 اور 35 کے کانٹیکسٹ میں سن لیا کہ یہ مال جو ہے سونا اور چاندی، یہ گرم کر کے ان لوگوں کے ماتھوں پر داغے جائیں گے اور ان کے پہلوؤں پر، ان کے پیٹھوں کے اوپر جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل سے 73 منٹس اسی بھی تو گفتگو کی تھی۔ اس حوالے سے ایک موقوفاً صحیح حدیث بھی موجود ہے، جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 632 نمبر، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جو مال کسی کو حاصل ہوا اور اس کے پاس 1 سال تک پڑا رہا تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں اس حوالے سے کہ اگر سال گزر گیا، سال گزرنے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے اگر اس صاحب نصاب کے مال میں کوئی اور مال ایڈ ہو گیا تو کیا صرف سال گزرنے والے مال پر زکوٰۃ دے گا یا پورے مال پر دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ پورے ہی مال پر وہ زکوٰۃ دے گا، کیونکہ صاحب نصاب وہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اگر وہ 12 مہینے چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے پورا ہونے سے پہلے اگر 10ویں مہینے اسے اور رقم مل گئی تو اس کے اندر ایڈ ہو گئی تو پوری کی وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ دینی چاہیے یا رمضان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں، تو اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں، رمضان کے علاوہ بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جب بھی آپ کا لیونر ایئر پورا ہوگا آپ اس کے مطابق زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں
1904, مسلم میں 2707 کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اعمال کے ثواب کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. چونکہ رمضان میں ثواب اعمال کا بڑھ جاتا ہے 700 گنا تک، اور اللہ چاہے تو کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالی جائے. چوپڑیاں نہ لے، دو ٹھیک ہے. جیسا کہ عمرے کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے متفق علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا. اور مسلم کے ایک طرق میں آتا ہے اور ابو داؤد کے ایک طرق میں کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا جس نے رمضان المبارک کا عمرہ کیا. تو اسی طریقے سے پریفریبل یہی ہے. اور ویسے بھی حساب رکھنا آسان ہو جائے گا قمری سالوں کا، کیونکہ ہم تو جو ہے وہ شمسی سالوں کے اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں، تو لیونر ایئر کے مطابق ہم نہیں چل رہے ہوتے، ہم سولر ایئر کے مطابق چلتے ہیں. تو اگر یہ لیونر ایئر کا حساب رکھنا ہے تو رمضان میں ثواب بھی زیادہ اور حساب رکھنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا بھائیو، اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ پیشگی بھی نکال سکتا ہے، یعنی اگلے سال کی پہلے ہی نکال لے، اپنے پاس حساب کتاب نوٹ کر لے. اسی طریقے سے وہ ڈیلے کر کے بھی نکال سکتا ہے، اور اسی طریقے سے پر منتھ ڈیوائڈ کر کے بھی نکال سکتا ہے. اگر سال بعد اس کی سپوز 40,000 بن رہی ہے تو 12 مہینوں پر ڈیوائڈ کر کے ایک تنخواہ دار آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے اپنی زکوٰۃ دیتا رہتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے. اس پر اجماع موجود ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بھی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 679 نمبر، اور ابو داؤد میں 1624. اور امام ترمذی نے اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں کہ زکوٰۃ پیشگی بھی عطا کی جا سکتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2، اجماع کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، ان کا نصاب کیا ہے، اور کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے. یہ تینوں چیزیں یہ انشاءاللہ اب ہم اس علمی پوائنٹ نمبر 2 میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اس میں احادیث کے حوالے دے دیتا ہوں جلدی سے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1454 نمبر حدیث، یہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے تقریباً 2 صفحوں پر، اور تقریباً زکوٰۃ کے 80% مسائل اس صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو انہوں نے حضرت انس ابن مالک کو لکھا تھا جب انہیں بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا. تو یہ خط لکھا انہوں نے اور کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا یہ نصاب بتایا ہے، اور یہ زکوٰۃ مسلمانوں سے لینی ہے، غریبوں سے لے کر امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرنی ہے. وہ بڑا ڈیٹیل خط ہے 1454 صحیح بخاری کے اندر 80% مسائل زکوٰۃ کے اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. دوسری حدیث ہے 1459 صحیح بخاری میں ہی، صحیح بخاری میں 1483 اور 1499. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2263 2265 2268، اور اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند امام احمد، اور بھی احادیث کی کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل موجود ہیں. ان کی روشنی میں اور اجماع امت کی روشنی میں کل 10 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. 10 چیزیں. اب میں یہ 10 کی 10 چیزیں بیان کروں گا تیزی سے، اور ان چیزوں کے نام بتاؤں گا. نمبر 1، نمبر 2 ان کا نصاب، وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کیا ہے جو کراس ہو تو اس کے بعد زکوٰۃ شروع ہوتی ہے. اور نمبر 3 یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے ان چیزوں پہ. نمبر 1، سونا، گولڈ. گولڈ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو سال میں آدھا دینار اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہو جاتا ہے. 20 دینار آج کل کے دور کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور 1 تولہ 11.664 گرام ہوتا ہے. گرامز میں یہ نصاب بنے گا 87.48 87.48 گرام. جب کسی کے پاس اتنا گولڈ جمع ہو جائے تو اس نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. کتنی دینی ہے؟ 2.5%. اور 2.5% نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو اس کی مالیت بن رہی ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں تو 2.5% آ جائے گا. 40 پہ تقسیم کرنا ہے. دوسری چیز وہ ہے کرنسی، روپے کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، ریال کی شکل میں، کسی بھی شکل میں کرنسی. کرنسی چونکہ سونے کا ایکویلنٹ ہے، انشاءاللہ یہ اگلے پوائنٹ میں ڈیٹیل سے اس پہ بحث بھی کروں گا. یہ وہ چیز ہے جو مولوی چھپاتے ہیں اور چاندی کا نصاب لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ اپنی تجوریاں بھریں. حالانکہ چاندی کے نصاب سے تو ایک صحت مند جو ہے وہ
بکرا بھی نہیں خریدا جاتا، جبکہ بکرے کا نصاب جو ہے بکریوں کا وہ 40 بکریوں سے شروع ہوتا ہے، وہاں 40 بکریوں سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، اور یہ لوگ 38,000 روپیہ جو چاندی کا نصاب بن رہا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بتا دیتے ہیں. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس میں اگلے پوائنٹ میں بتاتا ہوں. تو کرنسی جو ہے یہ بھی سونے کے ایکویلنٹ ہے، لہٰذا وہی نصاب ہوگا 7.5 تولے سونا یا 87.48 گرام، اور اس پہ بھی 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کرنا ہوگا. تیسری چیز ہے چاندی، اگر کسی کے پاس ہو، جیسے کہ ابھی یہ آرٹیفیشل جیولری کا بھی رواج آیا اور چاندی کا بھی لوگ کام کرتے ہیں، تو چاندی کا نصاب ہے 200 درہم پر 5 درہم. چاندی کا نصاب 200 درہم پر 5 درہم ہے. تو یہ آج کل کے 200 درہم اگر چاندی کے وہ کیلکولیٹ کیے جائیں تو یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، اور اگر گرامز میں اسے 11.664 والا فارمولہ لگا کر کیلکولیٹ کیا جائے تو 612.36 گرام یہ بنتا ہے چاندی کا نصاب. اس پہ بھی 40واں حصہ دینا ہوگا، 40 پہ تقسیم کریں گے یا 2.5% نکال لیں. چوتھی چیز ہے مال تجارت. مال تجارت سے مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی دکان ہے، اس میں اس نے کپڑا رکھا ہوا ہے، یا میڈیکل سٹور ہے، اس میں اس نے ادویات رکھی ہوئی ہیں جو اس کے پاس رہتی ہیں، جو اس نے کاروبار کے اندر اپنا سارا مال لگایا ہوا ہے، اور وہ سٹور کی انوینٹری کی فارم میں موجود ہے. اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں کسی کے پاس، بیچنے کی غرض سے وہ پلاٹس خریدتا ہے. ویسے اگر پلاٹ ہے کسی کے پاس، جب تک اس پہ زرعی زمین کے اوپر کاشتکاری نہ کی جائے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی، وہ تو کاشتکاری کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے اگر کی جائے، ورنہ کوئی نہیں. لیکن کمرشل پلاٹس بیچنے کی نیت سے جو لیے جاتے ہیں، چاہے پراپرٹی ڈیلر لے یا عام آدمی اپنی سیونگ کو یہ کر لے، چلاک بننے کی کوشش کرے کہ وہ سونے کی بجائے پلاٹ خرید لے اور کہ جی میرے پاس سونا تو نہیں، زکوٰۃ نہیں لگے گی، تو بھائی عقل آپ کی بھی نہیں کام کرتی کہ سیونگ کے اوپر زکوٰۃ ہے. اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں آپ دے سکتے، اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. تو کمرشل پلاٹس جو انسان نے خریدے ہوئے ہیں سیونگ کے طور پہ، ان کی بھی کیلکولیشن پر سونے کا نصاب لگے گا، اور اسی طریقے سے دکان کے اندر جو مال ڈالا ہوا ہے اس پہ بھی 40واں حصہ زکوٰۃ دی جائے گی. 5ویں نمبر پہ ہے زمین کی پیداوار، چاہے وہ غلے کی فارم میں ہو، کھجور کی پھل کی فارم میں، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. اور اس کے لیے جو تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے، نصاب ہے، وہ ہے 5 وسق. ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کے برابر ہوتا ہے، اور ایک سا جو ہے وہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے، اور ایک مد 600 گرام بنتے ہیں ہمارے زمانے کے. لہٰذا یہ پوری ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد 5 وسق جو ہیں وہ بنتے ہیں آج کل کے 720 کلو گرام. تو 720 کلو گرام جس کے پاس غلہ ہوگا تو اس پر اسے زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن غلے کی زکوٰۃ زیادہ ہے. وہ ہم نے جو زکوٰۃ سنی سونے کی، اس سے یہ 4 گنا ہے، 10% زکوٰۃ ہے. اور وہ اس صورت میں 10% ہے، اسے عشر بھی کہتے ہیں، کہ اگر زمین کی پیداوار کو جو پانی ہے وہ بارانی ہو، زمین اس کی یعنی نیچرل اریگیشن ہو، بارش کے ذریعے یا نہر کے ذریعے پانی اس کو لگتا ہو، جس پہ اس کا اپنا خرچہ کوئی نہ آتا ہو، تو پھر عشر دیں گے 10واں حصہ، 100 میں 10 روپے. تو یہ 720 جو ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں 10 کے اوپر، تو یہ 72 kg اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اگر زمین جو ہے وہ کنویں کے ذریعے سیراب کی جاتی ہے، ظاہر ہے اس پہ بجلی کا بل بھی دینا پڑے گا، آپ خود بھی اس پہ خرچہ کر رہے ہیں، تو شریعت نے اس میں آسانی دی ہے کہ پھر آدھا عشر دینا ہوگا، یعنی پھر زکوٰۃ جو ہے وہ 5% رہ جائے گی. اس طرح 10%، اس طرح 5%. چھٹی چیز ہے شہد. شہد پہ بھی عشر ہے جس طرح کے غلے کے اوپر ہے، لیکن وہ اس کا تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے 10 مشکیزے. اگر شہد ہو تو اس میں سے 1 مشکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. یہ تو خیر مطلب یوزل اس طرح استعمال نہیں ہوتی ہیں آج کل چیزیں. 7ویں چیز ہے اونٹ. اونٹ کا نصاب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے، اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں 1454 نمبر، کہ 5 سے کم اونٹوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. 5 اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکوٰۃ شروع ہو جائے گی. 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ایک ہی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اور وہ کیا نکالنی ہوگی؟ ایک بکری دینی ہوگی، نارمل بکری ایک، یہ زکوٰۃ بنے گی. لیکن جیسے ہی 25 اونٹ ہوں گے تو 25 سے لے کر 35 تک اگر یہ اونٹ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ 35 اونٹوں کے اوپر 1 سال کی اونٹنی جو ہے یہ زکوٰۃ کے طور پر نکالنی ہوگی. اور اس پہ بھی اجماع ہے کہ اس کے بدلے سونا یا کرنسی بھی دی جا سکتی ہے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر کے.
8ਵੀं चीज है गाय। इस तरीके से 35 के आगे भी डिटेल चलती है सैकड़ों तक, तो अब टाइम नहीं है चूंकि आजकल लोगों की जरूरत नहीं, लिहाजा मैं इसे छोड़ रहा हूं। 8वीं चीज है गाय या भैंस। भैंस भी गाय के हुक्म में दाखिल है। मैंने इजमा की हुज्जियत मसला नंबर 31 में यह चीज साबित की है कि उम्मत का इजमा है कि भैंस गाय के हुक्म में दाखिल होगी। 30 गाय जब हो जाएंगी तो फिर ज़कात स्टार्ट हो जाएगी, इससे पहले ज़कात कोई नहीं। और जिसके पास 30 गाय हों तो 1 साल का उसने बछड़ा गाय का वो ज़कात में देना होगा, और जिसके पास 40 हों तो वो फिर 2 साल का बछड़ा, और इस तरीके से फिर आगे इक्वेशन चलती है। 9वीं चीज है बकरियां और भेड़ें, इन पे भी ज़कात है। जिसके पास 40 बकरियां होंगी तो तब उसकी ज़कात शुरू होगी, 40 से कम पर शुरू नहीं होगी। 40 से लेकर 120 तक सही बुखारी 1454 नंबर की रोशनी में हदीस नंबर, एक बकरी ज़कात देनी होगी 40 बकरियों से लेकर 120 बकरियों तक जिसके पास है, और 121 से लेकर 200 तक हो तो फिर 2 बकरियां देनी होंगी, और इसी तरीके से आगे इक्वेशन चलती है। 10वीं चीज है दफीना, रकाज या मादनियात, या जमीन में से निकला हुआ माल। उस जमाने में भी सही बुखारी में आता है कि सोना किसी की जमीन से निकला है, या मादनियात निकल आए, नमक निकल आए, या आजकल के दौर में अगर किसी की खुशकिस्मती हो तो तेल निकल आए, तो उस पर भी ज़कात होगी। दफीने के ऊपर ज़कात सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ज़कात है इसके ऊपर, और वो है 20%। 100 में 20 रुपए, 5वां हिस्सा दफीने के ऊपर, यानी कि वो 100 रुपए का माल है तो 20% देना होगा, 5वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना होगा, यानी उशर से भी डबल हो गया। सबसे ज्यादा ज़कात जो है वो दफीने के ऊपर है, मादनियात के ऊपर है। अगर किसी की जमीन से कोई ऐसा खजाना निकला है तो ये सबसे ज्यादा ज़कात उसके ऊपर है। इल्मी पॉइंट नंबर 3, ये बड़ा इल्मी पॉइंट है, समझने वाला, और वो है भाइयों करेंसी नोट का मसला। ये मुश्किल तरीन टॉपिक है। करेंसी नोट है रुपए की शक्ल में, या डॉलर की शक्ल में, पाउंड की शक्ल में, यूरो की शक्ल में, या रियाल की शक्ल में। तो इस करेंसी को क्या सोने के इक्विवेलेंट लिया जाएगा या चांदी के इक्विवेलेंट लिया जाएगा? यहां पर मौलवी डंडी मारता है क्योंकि उसके मदरसे इसके ऊपर चल रहे हैं। मैं आपको हक बात बताऊंगा जो बनती है। इसको आप समझ लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में 2 तरीके से तिजारत का सिस्टम राइज था। नंबर 1 बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम कहते हैं अशिया के बदले अशिया का लेन देन। मसलन 2 किलो गंदम देकर 1 किलो दूध किसी से ले लिया जाए, अशिया के बदले अशिया, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। अभी भी तिब्बत साइड पे और दूर दराज के जो इलाके हैं उनमें ये बार्टर सिस्टम अब भी चल रहा है। और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में जो सिस्टम राइज था वो मनी एक्सचेंज का था, यानी कि पैसे देकर, माल देकर उसके बदले चीजें खरीदी जाएं। और उस वक्त 2 बेसिकली जो है वो चीजें इस्तेमाल होती थी। नंबर 1 दीनार, जो गोल्ड का, सोने का कॉइन होता था, सोने का सिक्का दीनार कहलाता था, और चांदी का सिक्का दिरहम कहलाता था, सिल्वर कॉइन। क्योंकि ये दोनों प्रीसिश धाते हैं, कीमती धाते हैं, और सोना तो खुसूसन, जिस तरह लकड़ी में दियार जो है उसको कभी कीड़ा नहीं लगता और ये साल हर साल रहती है, सोना एक ऐसी धात है इस रुए अर्ज पे जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 100% है, यानी उसमें से अगर बिजली गुजारी जाए तो बिजली जाया नहीं होती, लेकिन सोने की तारें नहीं बनाई जा सकती, और सोने को जंग नहीं कभी लग सकता। इसको चाहे जमीन में 1000 साल के लिए भी दफना देना, सोने को जंग नहीं लगता। और ये इंसानियत को ज़ाहिर है हजारों साल से, आप से भी पहले हजारों साल से लोगों को ये बात पता थी कि सोने को जंग नहीं लगता, इसलिए सोना एज ए करेंसी अडॉप्ट किया गया, और चांदी को भी। अच्छा, इस बात पर भी उम्मत का इजमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में जो 20 दिनार जो गोल्ड था, आजकल के 7.5 तोले सोना बनता है, और उस जमाने के 200 दिरहम चांदी जो है वो आजकल के 52.5 तोले चांदी बनता है। तो 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना, इनकी वर्थ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में 1 थी, और ये निस्बत 1:7 की बनती है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में सोना चांदी से 7 गुना महंगा था। 1 तोले सोने से आप 7 तोले चांदी खरीद सकते थे।
یا 7 تولے چاندی سے 1 تولہ سونا خرید سکتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سونے کا استعمال زیادہ شروع ہو گیا اور چاندی obsolete ہونا شروع ہوگی, ناپید ہونا شروع ہوگی, حتیٰ کہ اس وقت دنیا میں چاندی ایز اے کرنسی استعمال نہیں ہوتی. سونے کی بنیاد پہ ہی اسٹیٹ بینکس جو ہیں پوری دنیا کے وہ روپیہ چھاپتے ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ چاندی ڈی ویلیو ہوتی چلی گئی, اور اب یہ صورتحال ہے آج کی ڈیٹ میں 23 اگست 2014 کو پاکستان میں چاندی کا جو تولے کا ریٹ ہے تقریباً 750 روپیہ ہے, اور سونے کا تولے کا ریٹ 48,500 روپیہ ہے. تو وہ نسبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 1 اور 7 کی تھی, اب وہ ہو چکی ہے 1 اور 65 کی. تو بہت فرق آ چکا ہے, اس لیے کہ وہ ایز اے ریفرنس چاندی استعمال نہیں ہوتی اب کرنسی کے طور پر. سونے کو پوری دنیا نے سٹینڈرڈ مان لیا ہے, یہ ہے وجہ. اچھا, جب یہ سونے اور چاندی کے سکے استعمال ہوتے تھے جس زمانے میں, تو یہ پوری دنیا کے اندر سکہ چلتا تھا. کیوں؟ کہ جو سونے کا سکہ ہوتا تھا اس کی انٹرنسک ویلیو جو ہے, پوشیدہ اس کی ویلیو اور اس کی فیس ویلیو یہ برابر ہوتی تھی. یہ دو ہی قیمتیں ہوتی ہیں. ہمارے نوٹ کی جو انٹرنسک ویلیو ہے وہ ہو سکتا ہے اسٹیٹ بینک نے اتنا سونا نہ رکھا ہو, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 100 روپے کا جو ہے یہ نوٹ, اس کے پیچھے اتنا سونا ہے. لیکن اگر آپ کو 100 گرام کا سونے کا کوئن دے دیا جائے, سکہ, وہ آپ پوری دنیا میں کہیں لے جائیں اس کی ویلیو وہی رہے گی. انٹرنسک ویلیو, اس کی پوشیدہ ویلیو اور اس کی فیس ویلیو اتنی ہی ہوگی پوری دنیا میں کہیں لے جائیں سونے کو, وہ سٹینڈرڈ ہے. پھر ہیومن ہسٹری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا 18ویں صدی کے اندر, جب یہودیوں نے بینکنگ کا سسٹم شروع کیا ایک پوری نیگیٹو سازش کے تحت, اور انہوں نے لوگوں کا سونا اپنے پاس رکھ کے کہا کہ بھئی سونا تو چوری ہو جائے گا, آپ ہمارے پاس رکھوائیں, ہم حفاظت کریں گے اس کی. اور پھر لوگوں نے کہا سونا اگر آپ کے پاس ہوگا تو بھائی ہم لوگوں سے لین دین کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہم اس طرح کریں گے, آپ کو ایک ریسپٹ, ایک رسید اور ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے, آپ اس سرٹیفکیٹ کی گارنٹی ہماری ہوگی پیچھے سے, ہم اس کی بنیاد کے اوپر آگے جو ہے وہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں, ہم اس کی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو اس سرٹیفکیٹ اور ریسپٹ کی بنیاد پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کریں, سونا ہمارے پاس پڑا رہے گا. تو لوگوں نے دھڑا دھڑ سونا ان کے پاس رکھوانا شروع کر دیا. شروع میں تو یہ تھا جتنا سونا تھا اتنے کا سرٹیفکیٹ نکلتا تھا. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سرٹیفکیٹ زیادہ چھاپنے شروع کیے تو دیکھا کہ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑا, کوئی لوگ سونا لینے کے لیے آتے ہی نہیں ہے. تو پھر پیچھے سونا اتنا نہ رہا اور سرٹیفکیٹ زیادہ نکالنے شروع کر دیے اور وہ امیر ہونا شروع ہو گئے. اب یہ ایک پوری ہسٹری ہے, اس پہ اگر کسی کو شوق ہو تو اس پہ اگر کسی نے کام کیا تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سود کے حوالے سے جو کام کیا, یونیک کام. پوری دنیا میں اس وقت جہاں بھی کوئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, جتنے بھی اسکالرز بات کر رہے ہیں وہ اسی کتاب سے جو سود کے اوپر انہوں نے لکھی ہے, تقریباً 300-400 صفحات پر مشتمل, اسی سے سارے لوگ ریفرنس لیتے ہیں. ان کا کافی, چونکہ پوری دنیا کے حالات پر نظر تھی اس زمانے میں, یہ سارا سسٹم اپنے عروج پہ پہنچ چکا تھا, اور اسٹیٹ بینک آف امریکہ بھی اس وقت بن چکا ہوا تھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر. انہوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہوا ہے. بہرحال یہ سونا جو ہے اس کے اگینسٹ انہوں نے ریسپٹ جاری کرنی شروع کر دی, اور حالت یہ ہو گئی کہ پھر لوگوں نے سونے مانگنے کی بجائے پھر انہوں نے قانون بھی پاس کروا لیا امریکہ میں کہ اگر کوئی سونا مانگے گا تو اس کو سزا دی جائے گی. سونا کو مانگ ہی نہیں سکتا. پوری دنیا سے سونا جمع کرنا شروع کر دیا اور سرٹیفکیٹ, اور کرتے کرتے وہی پھر کرنسی نوٹ کی شکل اختیار کر دی اسی چیز نے, اور آج پوری دنیا کے اندر کرنسی نوٹ چل رہے ہیں. آپ کوئی بھی نوٹ اپنا پاکستان کا اگر نوٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس نوٹ کے اوپر 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں. نمبر 1, حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری شدہ. یہ اب آپ سمجھیں گے یہ کیا اوپر یہ گدڑ سنگھی لکھی ہوتی ہے انہوں نے, یہ آپ کو آج سمجھ آئے گی کہ کیا. اب آپ کو بڑا اہم لگے گا یار, اچھا یہ چیز لکھی ہوئی ہے انہوں نے. اچھا ظاہر ہے حکومت پاکستان کی اگر ضمانت نہیں تو وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی ہے نا. ایک 80 گرام کا آپ پیج لیں, اس کے 4 ٹکڑے کر لیں تو 4,000 کے نوٹ بنا سکتے ہیں نا, رنگ ہی لگانا ہے نا اوپر, لیکن اس کے پیچھے ضمانت کوئی نہیں کسی کی, تو کاغذ کا پرزہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو فیس ویلیو اس پہ لکھی ہوئی ہے 5,000 روپے کے نوٹ پہ, اس کی جو انٹرنسک ویلیو ہے, پوشیدہ ویلیو, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے.
تو حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری شدہ، اور پھر لکھا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان حامل ہاذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا. یہ آپ نے دیکھا ہے جملہ اس پہ لکھا ہوتا ہے، حامل ہاذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا. انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ادا کر سکے گا جو حالت ہے. حامل ہاذا یعنی جس کے پاس یہ نوٹ ہے، جو اسے پوزیس کرتا ہے، اس کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا. کیا ادا کیا جائے گا؟ وہ گولڈ جو اس کے ایکویلنٹ اسٹیٹ بینک نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کاغذ کے پرزے کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. حامل ہاذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا. لیکن وہ آپ کو پتا ہے، اب آپ کو پتا چلا کہتے ہیں نوٹ چھاپ رہے ہیں، پیچھے سونا نہیں ہے، تو اس طریقے سے انفلیشن انکریز ہو رہی ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا اور نوٹ چھاپتے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کرنسی نوٹ کے اوپر لکھا جاتا ہے. اب ہمارے ملک میں بھی ظاہر ہے کہ سونا ہی ایکویلنٹ ہے، پوری دنیا کے اندر یہ سٹینڈرڈ ہے سونا. اور اب یہاں تک سسٹم پہنچ چکا ہے کہ سونے کا ریٹ جو ہے وہ ڈالر کے ذریعے نکالا جاتا ہے. یہ سازش ہے جو اصل میں ہوئی ہے. ہونا تو چاہیے کہ ڈالر کا ریٹ سونے کے ایکویلنٹ نکلے، لیکن ڈالر کے ریٹ کے مطابق سونے کا ریٹ نکلتا ہے پوری دنیا میں. اور ریئل ٹائم ڈیٹا انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہا ہوتا ہے، اور لوگ وہ بتاتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا، آپ سنیاروں کے پاس، گولڈ سمتھس کے پاس جائیں تو کہتے ہیں جی آج دا ریٹ ہے. وہ ریٹ ڈالر کے اگینسٹ نکلا ہوتا ہے. حالانکہ سونا جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے ڈالر کو، لیکن ڈالر اتنا مضبوط ہو گیا یہ پوری سازش کے ساتھ کہ آج ڈالر جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ ریٹ ہے سونے کا، چاہے اس کے پیچھے سونا ہو یا نہ ہو. اب اس پوری گفتگو کا کنکلوژن یہ ہوا کہ کرنسی نوٹ جو ہے، اب یہ مولوی کو تو میں نہیں سمجھا سکتا، آپ لوگوں کو کم از کم جتنے یہاں 80 90 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کم از کم یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کرنسی نوٹ جو ہے ایکویلنٹ ہے گولڈ کے. لہذا کرنسی کا نصاب بھی گولڈ کا نصاب ہوگا، نہ کہ چاندی کا ہوگا. اور یہ تو تھی اس کی ٹیکنیکل گفتگو. اب میں اس کی لاجک بھی پیش کرتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1459، مسلم میں 2263، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. 5 اونٹوں کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ تقریباً 5 لاکھ روپیہ. اچھا، جس کے پاس 5 اونٹ ہیں، 5 لاکھ روپے اس کی قیمت بنی، اس پہ زکوٰۃ 5 اونٹوں سے کم ہے اگر، تو اس پہ 4 اونٹوں پہ بھی زکوٰۃ نہیں. 4 اونٹوں پہ تقریباً 4 لاکھ روپے بن گیا. لاکھ روپے کا ایوریج اونٹ آتا ہے. اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ تو 38,000 روپیہ بنتا ہے، 52.5 تولے، کیونکہ 750 روپے تولا ہے. اس سے آپ آدھا اونٹ بھی نہیں خرید سکتے. یہ میں لاجیکل بات کر رہا ہوں. اگر گولڈ کا نصاب لیا جائے وہ تقریباً اسی کے قریب قریب بنتا ہے، 3.25 لاکھ روپے کے قریب. یہ لاجیکل بھی میں نے بات کی. اچھا، پھر بکریوں کا آپ نصاب دیکھیں، 40 بکریوں سے شروع ہوتا ہے. 40 بکریوں کی آپ ذرا قیمت نکال کے دیکھیں، 7-8 لاکھ روپے بنتی ہے اگر 20,000 روپے کی بھی لگائی جائے بکری. تو چاندی میں تو آپ 2 بکریاں مشکل سے خریدتے ہیں چاندی کے نصاب کے اعتبار سے، اور 40 بکریوں پہ جا کے زکوٰۃ کا نصاب شروع ہو رہا ہے بکری کے اوپر. تو چاندی کے اوپر نصاب اگر لگایا جائے تو پھر تو 2 بکریوں کے اوپر زکوٰۃ. تو یہ ان لاجیکل بات ہے. کرنسی نوٹ چاہے وہ روپیہ ہو، ڈالر ہو، پاؤنڈ سٹرلنگ ہو، یورو ہو، ریال ہو، یہ ایکویلنٹ ہوگا گولڈ کے. گولڈ کا جب نصاب، جس کے پاس 7.5 تولے کرنسی ہوگی، یا سونا اور کرنسی ملا کے اس کی ویلیو 7.5 تولے سونے کے برابر یا 87.48 گرام گولڈ کے برابر ہوگی، تب اس کے اوپر زکوٰۃ شروع ہوگی مال کے اعتبار سے. یہ الحمدللہ میں نے پوائنٹ کلیئر کر دیا. علمی پوائنٹ نمبر 4، یہ بھی بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، زیورات کی زکوٰۃ کا مسئلہ. یہ بڑا اٹینٹو ہو کے سننے والا ہے. بھائیو، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1563، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں حاضر ہوئیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، موٹے موٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے پوچھا، کیا تم اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کے کنگن تمہیں پہنائے؟ بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا، پھر ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو.
یہ ہے بیسیکلی وہ بنیادی حدیث جس کی بنیاد پر زیورات کی زکوٰۃ کا مسئلہ امت کی اکثریت نے ڈیٹیکٹ کیا. اجماع تو نہیں ہے، اختلاف ہے اس میں، بہرحال اکثریت نے اسے ڈیٹیکٹ کیا. اچھا، اسی حدیث کا ایک طرق جامعہ ترمذی میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 637 نمبر ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث لکھ کر کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ زیورات کی زکوٰۃ کے اوپر جتنی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں. اس حدیث کو بھی انہوں نے ضعیف کہا، لیکن امام ترمذی کے پاس جو سند ہے وہ واقعی ضعیف ہے. اس میں ابن لہیہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. لیکن امام ابو داؤد یہی حدیث لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن ابی داؤد میں 1563، تو وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے الحمدللہ. پھر امام ترمذی نے لکھا کہ زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف ہے. جامعہ ترمذی 637 نمبر حدیث کے انڈر انہوں نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ بھی یہ کہتے ہیں کہ زیورات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ زیورات کی زکوٰۃ کے قائل ہیں، اور میرے نزدیک بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف مضبوط ہے اس حدیث کی روشنی میں. بہرحال اب میں لاجیکلی اسے ڈسکس کرتا ہوں بھائیوں کہ یہ حقیقت ہے کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں وہ کنز کی شکل میں ہی ہوتے ہیں. ان کو بھی یہ پتا ہوتا ہے یہ ہماری جمع پونجی ہے، مشکل وقت میں کام آئے گی. ہر وقت عورت نے وہ زیور پہنا نہیں ہوتا، اس سونے کو جوڑ کے ہی اس نے رکھا ہوتا ہے، بچت کی فارم میں رکھا ہوتا ہے، کنز کی فارم میں. لہذا لاجیکلی جب ہم خود ذہن سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیونگ ہے، وہ عورت تو 2 کانٹے پہن لے گی یا 1 لاکٹ پہن لے گی یا 2-3 چوڑیاں پہن لے گی، باقی جو زیور جوڑا ہوتا ہے اس نے وہ کنز کی فارم میں کبھی کبھار پہنتی ہے. تو یہ عقل بھی مانتی ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہونی چاہیے، وہ کنز کی شکل میں ہے، خزانے کی شکل میں ہے، سیونگ کی شکل میں ہے. بعض لوگ اس میں پھر یہ بھی چکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسی تے بچیاں دے نہ کر دیتا ہے جی زیور. میں کسی کے پاس اگر 18 تولے سونا ہے تو اس پہ تو لگے گی زکوٰۃ، تو کہتے ہیں جی میرے 3 بچے ہیں، میں نے تینوں کے نام نیت کر لیے 6-6 تولے، زکوٰۃ ہی نہیں دیتے. یہ کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ اولاد آپ کے انڈر ہے، وہ مال وہ کنز ہے، اس مال پہ اللہ کا حق ہے، کسی نہ کسی نے تو دینا ہے. 18 تولے سونا جو رکھا ہوا ہے سنبھال کے، یہ 18 تولے اللہ کا دیا ہوا ہے نا، اس 18 تولے پہ زکوٰۃ تو نکلے گی. اچھا آپ نہیں دے رہے پھر کون دے گا؟ بچے بھی نہیں دے رہے، وہ نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں 6 تولے ہیں نا، 6 کیا ہوا تینوں کے نام، 7.5 تولے کی تھریش ہولڈ پوائنٹ تو کراس نہیں ہوا. وہ یہ پھر بہانہ بناتے ہیں. تو یہ بالکل ہیلا بازی ہیں. اس طریقے سے مال کسی کے حوالے کرنے سے، صرف نام لے لینے سے، بچوں کے چھوٹے بچوں کے نام کر لینے سے زکوٰۃ سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. اور پھر آپ فقہ حنفی میں اگر جائیں تو فتاوی العمگیریہ میں تو پتہ نہیں کیا کیا فتوے لکھے ہوئے ہیں، اس میں تو لکھا ہوا ہے اس سے بھی آگے ایک درجے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی بیوی کے پاس اتنا زیور ہے کہ اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے تو سال گزرنے سے 1 دن پہلے وہ اپنے خامند کو وہ گفٹ کر دے. تو چونکہ 1 دن کم ہے اب اس پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی. جب خامند پہ سال گزرنے لگے تو وہ بھی سال گزرنے سے 1 دن پہلے بیوی کو واپس گفٹ کر دے. اس طریقے سے ایک دوسرے کو اگر گفٹ کرتے رہیں، یہ لٹرلی لکھا ہوا ہے فتاوی العمگیریہ کے اندر. جو اورنگزیب عالمگیر صاحب نے اسلام کی خدمت کروائی تھی، یہ خدمت کروائی انہوں نے. اب یہ ہیلا بازیاں یہی علماء یہود نے کیا تھا اصحاب سبت نے مچھلیوں کے شکار کے بارے میں. قرآن میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ تم. یہ ہیلے بازیاں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جن کا حصہ میں آج پہنچ رہا ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی. ادروائز یہ بڑے بڑے بزرگوں کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں جن کو ہم بزرگ سمجھ رہے ہیں، جنہوں نے اسلام کے ساتھ بیڑا غرق کیا ہے. میں ان کو کہتا ہوں علماء کرائم، مجرم علماء، علماء کرام نہیں، علماء کرائم، مجرم علماء جنہوں نے دین کے ساتھ یہ ظلم ڈھایا. بہرحال اس حوالے سے میرے نزدیک آپٹیمل سلوشن یہ ہے زیورات کی زکوٰۃ کے حوالے سے ایک حدیث کی روشنی میں جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1464، مسلم میں 2273 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے گھوڑے جو سواری کی شکل میں ہے یا اس کا غلام، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو اس کی استعمال کی ضرورت اصلیہ کی چیزیں ہیں.
آج کل کے دور میں گاڑی ہے اگر کسی، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اس پہ بھی اجماع ہے کہ ضروریات اصلیہ کی جو چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں. وہ آگے پوائنٹ آ بھی جائے گا. تو یہ اب اجتہادی مسئلہ ہے اور اس پہ کئی علماء کی رائے بھی ہے، خصوصاً وہ لوگ جو بالکل زیورات کی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو قائل کرنے کے لیے یہ بات بڑی ایفیکٹو ہے اجتہاداً، کہ جو زیور عورت عموماً استعمال کرتی ہے ہر وقت، 2 کانٹے پہنتی ہے، 1-2 چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اس نے، یا ایک لاکٹ ہے جو اس کے عموماً استعمال میں ہے، اگر اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا اس پہ فتویٰ نہیں لا سکتا. کیونکہ وہ جو روایت میں نے بتائی نا 2 کنگن والی، اس پہ امت کا بڑا سخت اختلاف ہے. وہ کھینچتان کے حسن درجے تک روایت ہے، وہ پیٹ روایت نہیں اس طریقے سے بہت مضبوط جسے کہتے ہیں، بس کھینچتان کے مضبوط ہے. اسی لیے پھر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ گولڈ کی زیورات کی زکوٰۃ کے قائل نہیں تھے. اب یہ 2 بہت بڑے ائمہ ہیں اور وجہ یہی بنی کہ وہ ان روایتوں کو اس درجے پہ نہیں مانتے تھے. بہرحال کنز جو ہے، جو میں نے بتایا، آج اگر وہ زندہ ہوتے اور میں اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھتا کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے عورتیں جو ہیں یہ زیورات اپنے برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھتی ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں ہاں ان زیورات پہ زکوٰۃ بنتی ہے. انہوں نے جن زیورات پہ کہا ہے وہ زیور ہے جو عورت عموماً پہن کے رکھتی ہے. مثلا اب کئی امیر لوگ ہیں، انہوں نے 1-1 کروڑ روپے کی گھڑی بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے. اب کتنی عجیب بات ہے کہ 1 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے مرد نے، تو چونکہ ضروریات اصلی کی چیز ہے واقعی اس پہ زکوٰۃ کوئی نہیں ہے. تو عورت اگر جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کا اگر گولڈ پہن لیتی ہے تو اس پہ آپ زکوٰۃ بتا رہے ہیں. تو اس میں یہ ایک ایکسیپشن دی جا سکتی ہے کہ جو عموماً عورت کے استعمال میں زیور ہے اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی، اور جو کنز جوڑا ہوا ہے جو باقی وہ کبھی شادی بیاہ کے موقع پہ پہنتی ہے یا اس نے 30-40 تولے جوڑ کے رکھا ہے، اس پہ تو زکوٰۃ دینی چاہیے. جہاں تک میرا یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی اپنا معاملہ سیدھا کروں، الحمدللہ میں تو سارے ایک کے اوپر زکوٰۃ دیتا ہوں جتنی بھی میری وائف کا زیور ہے الحمدللہ، چاہے وہ پہنتی ہے یا نہیں پہنتی. احتیاط اسی کے اندر ہے. اچھا، اب یہاں پر عموماً عورتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ جی دیکھیں جی ہماری تو کوئی کمائی نہیں، ہم تو نوکری نہیں کرتی، ہم زکوٰۃ کہاں سے دیں. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. کئی عورتیں ہیں، خاوند کہتے ہیں جی وہ تو یہ اور ہماری بیوی کے نام ہے. تو قرآن میں تو ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ کیسی آپ کی بیوی ہے جسے آپ دوزخ میں جھونکنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہماری بیوی کماتی تو کوئی نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ کہاں سے دے؟ تو بھائی اس سونے کو توڑوا کے دے. اصل میں تو سونے میں سے سونا ہی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. آپ سن چکے 20 دینار پہ آدھا دینار. یہ تو صرف اجازت ہے، امت کے اجماع نے اسے ایکسیپٹ کیا کہ جائز ہے کہ کرنسی کی شکل میں دے دیں. ادروائز اصولاً سونے میں سے سونا ہی زکوٰۃ اور چاندی میں سے چاندی، جیسے بکریوں میں سے بکری. یہ تو جسٹ اجازت تھی. اور اب آپ اتنا بڑا بہانہ کر رہے ہیں کہ جی وہ عورت تو ہماری کماتی نہیں ہے، تو بھائی آپ دیں گے نا. تو جو مالی عبادت جو ہے اس میں نیابت ہو سکتی ہے. نیابت کہتے ہیں کسی کی طرف سے ادا ہونا، مالی عبادت. قربانی آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے کر سکتے ہیں، مالی عبادت ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ ایک خاوند اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گی اگرچہ اس کی بیوی اس کی مالک ہو. نیابت اس طریقے سے ہو جائے گی. لہٰذا یہ زکوٰۃ لازمی اس حوالے سے کم از کم اس زیور کی تو ضرور ادا کریں جو کنز بنا کر رکھا ہوا ہے ادر دین جو یوزل استعمال. اور بہتر یہی ہے کہ سارے پردے ہم تو الحمدللہ سارے پر دیتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے بھائیو مال تجارت، دکان، ہوٹل وغیرہ، میڈیکل سٹور وغیرہ، ان کی زکوٰۃ کا مسئلہ. تو بھائیو اس پر بھی اجماع ہے کہ جو بھی مال آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہے وہ مال تجارت ہے، بیچنے کی غرض سے، اور اس پر اگر سال گزرتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی. اب یہ نہیں ہے کہ اب ایک کپڑے کی دکان والا کہتا ہے جی میں نے تو 5 لاکھ کے جو ہے وہ کپڑا ڈلوایا تھا لیکن سال پورا ہونے سے پہلے بک گیا، تو بھائی جو بکا تو پھر 5 لاکھ کا اور بھی تو آپ نے ڈالا نا. تو یہ نہیں ہے کہ وہی سوٹ پڑا رہے، نہیں، جتنا کاروبار میں مال لگایا ہوا ہے. اور وہ ڈیٹم لائل اگر کرنسی جو سونے کے نصاب سے اوپر چلی جاتی ہے تو میڈیکل ان دوائیوں کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، اس کپڑے کے اوپر بھی. اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ان کے اوپر زکوٰۃ آپ نے نکالنی ہوگی، وہ میں بعد میں طریقہ بتا دوں گا. البتہ اس بات پر اجماع ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے یا مشینری ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی دکان کے اعتبار سے. اگر کسی کی دکان ہے، جیسے ہم یہ لیتھ مشین رکھی ہوتی ہے، ہم خرادیے کہتے ہیں جن کو، تو لیتھ مشین کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے رینٹ کار کے اوپر گاڑی کسی نے دی ہوئی ہے تو اس گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کی مال کی کمائی پہ ہوگی، کیونکہ اس کی ڈپریسیشن بھی ہو رہی ہے، اس کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے.
البتہ جو اس کے اندر مال پڑا ہے اس کی آپ زکات دیں گے. ایک بندے کے پاس ہوٹل ہے، ہوٹل کے آپ جتنے وہاں پر صوفے رکھے ہوئے ہیں یا کرسیاں رکھی ہیں، ان کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے، برتنوں کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے. ہاں وہاں پر جو راشن رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکات ہوگی، اگر وہ نہیں پہنچتا تو نہیں زکات ہے. یا ہوٹل کی کمائی اگر جڑ جاتی ہے سال میں، وہ کراس کر جاتی ہے، ظاہر ہے کرے گی، جو بڑے ہوٹل ہیں ان کی تو کروڑوں میں کمائی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر زکات دینی ہوگی. ذاتی مکان جو ہے ظاہر ہے اس کے اوپر زکات نہیں بنے گی. کسی کے مکان ایک سے زیادہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں تو ان کرائے کے مکانوں کے اوپر بھی زکات نہیں ہوگی، بلکہ ان کے کرائے کے اوپر زکات ہوگی، وہ بھی اگر جڑ جائے. اگر اس کرائے کو آپ خرچ کر کے اس سے اپنے گزر بسر کر رہے ہیں پھر آپ اس پہ بھی زکات نہیں دیں گے. اور اس کی لاجک بھی ہے کہ اس کی وجہ سے کئی لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے شریعت نے اس میں اجازت دی ہے. اسی طریقے سے کمپنی کا جو مال تجارت ہے، بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں، چاہے ان کی وہ راس المال ہے، اکویٹی ہے، یا چاہے ڈیٹ ہے. ڈیٹ کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا. اکویٹی جو اس نے اپنی بیچ میں اپنا مال لگایا ہوا ہے، اس مال کے اوپر بھی اس نے زکات دینی ہے. اگر اس نے قرضہ وغیرہ اٹھایا ہوا ہے تو اس ڈیٹ کو اس میں سے مائنس کر دیں گے، وہ آگے میں طریقہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ. لیکن جو اس کا اپنا راس المال ہے، اکویٹی اس کے اندر جو اس کی لگی ہوئی ہے 10 کروڑ یا 20 کروڑ، اس کے اوپر اس نے زکات نکالنی ہوگی. اور اس میں صحیح بخاری 1454 نمبر حدیث میں یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مال ایسا ہے جو 2-3 لوگ شیئر کر رہے ہیں، آپس میں شیئر کر رہے ہیں، مطلب 120 بکریاں 3 کی ملکیت ہیں، تو یہ نہ کرو کہ ان میں آپس میں ڈیوائیڈ کر لو زکات سے بچنے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ اگر شیئر کر رہے ہو تو 120 بکریوں پہ زکات نکالو گے اور وہ پھر زکات نکالنے کے بعد تینوں پہ ڈیوائیڈ کرو گے. ورنہ اگر 120 بکریاں 3 پہ ڈیوائیڈ کی جائیں، 40 تینوں کو دے دی جائیں، تو تینوں جو ہے وہ علیحدہ اپنا معاملات، یا 39 2 کو دے دی جائیں تو وہ زکات سے بچ گئے، تیسرا ایک بکری دے دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. صحیح بخاری 1454. اسی کے تحت میں وہ کہہ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں جو بچیاں نے نہ کر دیتا 6 تولے، تو اس کی یہ دلیل بھی بن گئی کہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے. علمی پوائنٹ نمبر 6 وہ ہے بھائیو کمرشل پلاٹ سے ریلیٹڈ. جو پلاٹس آپ نے بیچنے کی غرض سے خریدے ہوئے ہیں یا اپنی جمع پونجی زیور کی شکل میں، سونے کی شکل میں نہیں بلکہ پلاٹس کی شکل میں رکھی ہوئی. آج کل تو ماشاءاللہ پاکستان میں پراپرٹی کا کام بڑے عروج پہ ہے، خصوصاً ہمارے اسلام آباد میں تو پلاٹ آپ لیں 40 لاکھ روپے کا پلاٹ لیتے ہیں تو تقریباً 4 مہینے کے بعد وہ 60 لاکھ کا اور پھر 1 کروڑ کو بھی تجاوز کر جاتا ہے. اس طریقے سے مصنوعی طریقے سے اس کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں. تو یہ کمرشل پلاٹس جو ہیں ان کے اوپر زکات دینی ہوگی، کیونکہ یہ آپ نے بیچنے کی غرض سے لیا ہوا ہے، یہ مال تجارت میں ہے، آپ کا کنز ہے، آپ کی جمع پونجی ہے. ورنہ تو اگر میرے پاس 40 تولے سونا ہے تو میں زکات سے بچنے کے لیے وہ بیچ کے ایک پلاٹ لے لوں. میں کہوں جی اس پلاٹ میں گندم وغیرہ تو اگاتا نہیں ہوں، لہٰذا میرے پہ عشر کوئی نہیں، زکات ہی کوئی نہیں. وہ زرعی زمین کے لیے ہے، اس پہ نہیں ہے. لیکن جو کمرشل پلاٹس ہیں جو آپ نے بیچنے کی غرض سے لیے ہوئے ہیں، سوائے اس پلاٹ کے جس پہ آپ نے اپنا ذاتی مکان بنانا ہے، ذاتی مکان چونکہ ضروریات اصلیہ ہے اس پہ زکات نہیں ہوگی. باقی جو پلاٹس آپ نے اپنی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے زکات نکالنی ہوگی. اور وہ بھی ہر سال آپ کیلکولیٹ کریں گے اس کی قیمت فروخت کے اعتبار سے، ایویں زبانی کلامی قیمت نہیں. ویسے وہ کہتے ہیں جی جناب تہاڈا پلاٹ جناب 1.5 کروڑ کا ہو گیا ہے، بیچنے جائیں تو 1 کروڑ 10 لاکھ بھی مشکل سے ملتا ہے. تو بالکل جب بیچنے والی جو قیمت ہے نا اس کے اوپر 1.5 کروڑ کے اوپر زکات نہیں دیں گے. پھر اگر 1 کروڑ کا بک رہا ہے تو 1 کروڑ کے اوپر زکات دینی ہوگی. اس میں یہ آسانی ہو سکتی ہے کہ جب آپ پلاٹ بیچ لیں اس کے بعد 2-3 سال آپ نے جتنے پلاٹ رکھا ہے اتنے سال کی زکات بعد میں بھی نکالی جا سکتی ہے اگر کوئی شخص اتنی رقم نہیں رکھتا. اس میں ایک اجازت موجود ہے. علمی پوائنٹ نمبر 7 وہ ہے قرض کی زکات کا مسئلہ. آپ نے کسی کو قرض دیا، مالک تو آپ ہی ہیں بھائی. اب وہ کہتے ہیں جی میں نے تو اس کو دیا ہوا ہے. بھائی وہ تو پہلے ہی مقروض ہے، اس کے کھاتے میں کیوں زکات ڈال رہے ہیں؟ زکات تو آپ نے دینی ہے. ہاں ایک طریقے سے آپ زکات سے بچ سکتے ہیں کہ آپ اس کو قرض معاف کرتے ہیں، پھر آپ کو زکات نہیں دینی پڑے گی، پھر اس کو دینی پڑے گی. تو یا تو یہ ہمت کریں. وہ کہتے ہیں جی وہ قرض دیا ہوا ہے جی وہ تو اس بندے نے، نہیں بھائی مالک آپ ہیں، آپ زکات دیں گے. وہ کیسے زکات دے گا؟ وہ تو پہلے ہی مقروض ہے، وہ تو نکالے گا اپنے میں سے، آپ نے زکات دینی ہے. اچھا اسی طریقے سے اگر کسی نے ایسے بندے کو قرض دیا کہ جس سے اس کو ملنے کی امید ہی نہیں تھی، تو اس نے کہا یہ تو تقریباً میں نے ڈبو ہی دیا مال. ایسی بھی صورتحال ہو سکتی ہے، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں کہ ایسا ہی ہوگا، تو پھر وہ انتظار کرے، اگر جب مال ملے اس وقت پھر وہ زکات دے دے.
اس کو یہ آسانی ہے اس معاملے میں، ادروائز وہ زکوٰۃ نہ دے، کیونکہ وہ تو اب پہلے ہی طے کر چکا ہے کہ یہ مال مجھے تو واپس کوئی نہیں ملنا، تو پھر وہ زکوٰۃ بے شک اس کی ادا نہ کرے، لیکن جب اس کو مل جائے پھر اس وقت ادا کرے، پچھلے سالوں کی بھی نکال کے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا مال ایسا ڈوب گیا ہے کہ اسے 100% یقین ہے کہ یہ مال نہیں ملے گا، پھر اچانک 4-5 سال کے بعد اس کو مل جاتا ہے، تو پھر وہ بس اس ایک سال کی زکوٰۃ نکال لے، کیونکہ اچانک اس کے پاس وہ مال ایڈ ہوا ہے، تو وہ تو ڈوبا ہوا مال تھا، بالکل ختم وہ اپنی طرف سے کر چکا ہوا تھا، تو اب جس طرح باقی مال میں کوئی مال ایڈ ہوتا ہے تو اسی سال کی زکوٰۃ نکالی جاتی، پرانے سالوں کی نہیں، تو اس ایک سال کی نکالے، اس کے بعد وہ اس زکوٰۃ کو شروع کر دے۔ علمی پوائنٹ نمبر 8 وہ ہے بھائیو جی پی ایف، گورنمنٹ کا پروویڈنٹ فنڈ، گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ جی پی ایف، اس پہ زکوٰۃ کا مسئلہ۔ یہ آج کل ہمارے آفس میں بھی بڑی بحث چل رہی تھی کہ سرکاری ملازم کی تنخواہ سے ہر مہینے گورنمنٹ کچھ پیسے نکالتی ہے اور پھر کچھ پیسے اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر کے وہ جمع کرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ریٹائرمنٹ کے وقت اسے وہ پیسہ دے دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جی اس کی زکوٰۃ دیکھیں جی وہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، وہ تو گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اچھا پھر گورنمنٹ کیا زکوٰۃ دے رہی ہے اس کی؟ نہیں دے رہی، وہ ایسے اکاؤنٹ میں رکھا ہوتا ہے جس میں سے زکوٰۃ ہی نہیں کٹتی، نہ گورنمنٹ دے رہی ہے نہ آپ دے رہے ہیں، تو پھر زکوٰۃ کون دے گا اس کی؟ وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ کی پوچھ ہوگی۔ تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو کاٹنے دیں پھر زکوٰۃ، اب تو یہ قانون آ گیا کہ جی پی ایف پہ بھی زکوٰۃ کٹے گی، بلکہ ہمارے آفس میں تو انہوں نے پھر ایفیڈیوٹ باقاعدہ بھروائے ہیں کہ ہم نے یہ بھر کے دیا ہے کہ ہمارے جی پی ایف فنڈ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، ہم زکوٰۃ اپنی خود دیں گے، ادروائز گورنمنٹ نے کاٹ لینی ہے۔ تو مجھے وہ بندہ پوچھ رہا تھا کہ جی یہ تو گورنمنٹ کے ذمہ ہے، پھر میں نے کہا ایفیڈیوٹ نہ بھر کے دینا، گورنمنٹ کے ذمہ ہے، گورنمنٹ انشاءاللہ روزانہ ہر سال جو ہے کاٹ لیا کرے گی، پھر زکوٰۃ تمہارے ذمہ تو نہیں رہے گی۔ وہ ایفیڈیوٹ بھی بھر کے دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی گورنمنٹ کی ملکیت ہے، آپ کی ملکیت ہے۔ ہاں اس میں یہ آسانی ہو سکتی ہے اگر آپ نہیں دے سک رہے، جب بعد میں مل جائے اس وقت پچھلے سارے سالوں کی دیں، لیکن عافیت اس میں ہے کہ ساتھ ساتھ اس کی زکوٰۃ دیتے جائیں۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ میں جی پی ایف کے حوالے سے سرکاری ملازموں کے لیے بتا دوں کہ جی پی ایف میں سود بھی لگتا ہے، اور کئی آفیسز میں اس چیز کی اجازت موجود ہے، خود ہمارے آفس میں بھی، کہ آپ یہ لکھ کے دے دیں کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے جی پی ایف کا وہ انٹرسٹ فری کر دیا جائے، کہ میرے اکاؤنٹ پہ سود نہ لگے، تو پھر سود کے بغیر آپ کو ریٹائرمنٹ کے وقت رقم ملے گی، لیکن وہ بہت کم ہوتی ہے، وہ پھر آپ کو اللہ سے ہی لینی پڑے گی قیامت والے دن انشاءاللہ۔ مثلا میں اگر ابھی اسی پوسٹ سے ریٹائر ہوں تو مجھے تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ ملتا ہے اگر سود کے ساتھ، کیونکہ وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ لگتا ہے اس کے اوپر، جو جی پی ایف ہوتا ہے نا اس پہ بہت زیادہ ریٹ ہوتا ہے، عام اگر 5 یا 8% ہے تو وہ 15 سے 20 یا 25% تک ہوتا ہے، لیکن اس طریقے سے مجھے 10 لاکھ روپے ملے گا، اور 10 لاکھ اور 1.5 کروڑ کی آپس میں کیا نسبت بنتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس 10 میں بھی برکت دے تو بہت برکت ہے۔ تو ہم نے تو بھائیو اکثر ہمارے آفس میں لوگوں نے ایفیڈیوٹ بھر دیا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ فری کر دیا جائے جی پی ایف پہ۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو گورنمنٹ تحفہ دے رہی ہے، ابھی مولوی بھی ہے نا فتوے دینے والے، وہ کہتے ہیں جی تانوں کیا ہے جی، اکھاں بند کر لو کبوتر آر، گورنمنٹ دے رہی ہے لے لو۔ یار ہمیں تو پتہ ہے اس بات کا، کہتے نہیں جی نہیں آپ ہم بچ سکتے ہیں جہاں، وہ پھر اور بہانے بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ جڑا تسی کرتا پایا ہے نا جی، یہ کرتا بھی جس مشین پہ بنا ہے وہ بھی سود پہ آئی ہوئی ہے، تو سود تو آپ تک پہنچ رہا ہے، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں، اور جی سود کا دھواں تو پہنچ ہی رہا ہے، تو ڈائریکٹ بھی کھا لیا جائے تو کیا ہے؟ اس کا پھکی والا جواب، اینٹی وینم، لاجیکل آنسر، الزامی جواب بھی لے لیں، ان کو یہ کہیں کہ الحمدللہ ہم اپنے اس ایٹماسفیئر کے اندر ہزاروں جراثیم انہیل کرتے ہیں کہ نہیں؟ جتنی بار سانس لیتے ہیں یہ چلتے ہوئے کتنے جراثیم اندر جا رہے ہیں، دھواں پہنچ رہا ہے نا۔ تو ان کو کہیں یہ امرود کیڑوں والے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ اس کو کھولیں کیڑے موٹے موٹے نظر آئے، لیکن آپ کھا لیں، اتنے جراثیم بھی کھا رہے ہیں نا، تو کیڑوں والے امرود بھی کھا لیں، خیر ہے، کیا ہے سود کا دھواں پہنچ ہی رہا ہے نا، ڈائریکٹ بھی کھا لیں تو خیر ہے۔ تو ادھر کہیں گے نہیں 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 اس سے تو بچ سکتے تھے، تو بھائی جہاں جہاں بچیں گے وہاں بچنا فرض ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے زیادہ نہیں آزماتا جتنی اس کی طاقت ہے، ہماری طاقت نہیں ہے اس معاملے میں بچنے، لیکن جہاں جہاں ہم بچ سکتے ہیں وہاں وہاں سود سے بچنا ضروری ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ لہٰذا یہ مسئلہ بھی میں نے الحمدللہ کلیئر کر دیا۔ علمی پوائنٹ نمبر 9، اور وہ ہے بھائیو بینک کی کاٹی ہوئی زکوٰۃ کا مسئلہ۔ یکم رمضان کو پاکستان کے اندر تو ہمارے بینک جو ہیں وہ سیونگ اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، اسی لیے لوگ 1-2 دن پہلے پیسے نکلوا لیتے ہیں، اور ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ
ہمیں اعتماد نہیں ہوتا اپنی گورنمنٹ پہ کہ زکوٰۃ صحیح جگہ لگے گی. یہ نہیں ہے کہ نہیں لگتی، لگتی بھی ہے، نہیں بھی لگتی ہے، مکس ہے معاملہ، ڈیفینیٹ فتویٰ تو نہیں لگا سکتے. تو بینک اگر زکوٰۃ کاٹ لے کسی کے مال میں سے اور وہ اسلامی حکومت ہو، اب اگر آپ وہ آئیڈیل اسلامی حکومت بتاتے ہیں وہ تو خلفائے راشدین کے بعد ختم ہو چکی ہوئی ہے. اسلامی حکومت سے مراد جس طرح اب نارمل اسلامی ملک ہیں، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے، اس طرح کے اسلامی ملک، اگر یہ زکوٰۃ کاٹ لیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. وہ زکوٰۃ جہاں پر لگاتے ہیں، اگر وہ بیچ میں سے کھا جاتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ، لگاتے بھی ہیں. اب یہ پاکستان کے اندر یہ پچھلی گورنمنٹ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا، اس گورنمنٹ نے اس کا نام چینج کر کے اس کو 120 ارب تک لے گئے ہیں. ڈائریکٹ لوگوں کو 1000 روپیہ 2000 روپیہ مہینے کی سپورٹ ہوتی ہے. اچھا ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا، اس ذریعے سے لوگوں تک مال بارل پہنچ رہا ہے. اور ہمارے محلے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پیسے ملتے ہیں. ہم کیسے کہیں گے زکوٰۃ نہیں لگتی صحیح جگہ پہ جا کے؟ تو ظاہر ہے کہ مال اسی میں سے ہی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. بہرحال اگر ٹوٹی پھوٹی یہ جو ہماری اسلامی حکومتیں ہیں یہ بھی اگر زکوٰۃ کاٹ لیں تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ خود ادا کریں. اور اس میں ظاہر ہے زیادہ حق قریبی رشتہ داروں کا ہے تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ خود ادا کریں. تو دونوں صورتوں میں اس میں کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، جائز ہے دونوں صورتیں. علمی پوائنٹ نمبر 10، یہ ذرا کڑوی بات ہے بھائیوں، اور وہ ہے ٹیکسز کا مسئلہ کہ گورنمنٹ ہمارے ٹیکس کاٹتی رہتی ہے. بجلی کے بل کے اوپر بھی ٹیکس، انکم کے اوپر بھی ٹیکس، ایک صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس، ٹھیک ہے، ہر چیز کے اوپر گورنمنٹ ہم سے ٹیکس کاٹتی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو حکومت کا نظام ہے، چاہے وہ فوجیوں کی تنخواہیں ہوں یا یہ سڑکیں بنانا ہو، پل بنانا ہو، اس طریقے سے ویلفیئر کے کام کرنے ہوں، ایئرپورٹس بنانے ہوں، ریلوے اسٹیشن بنانے ہوں، یہ سارا مال ظاہر ہے حکومت ٹیکسز کے ذریعے ہی کرتی ہے. اور جو اسلامی حکومت ہے اس میں 3 ہی سورسز ہیں مال کمانے کے. نمبر 1 زکوٰۃ، نمبر 2 جزیہ جو آج تقریباً ناپید ہو چکا ہے، یعنی غیر مسلم رہتے ہوں تو وہ اپنی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو سالانہ 4 دینار سونے کے دیں گے جزیہ. اور نمبر 3 مال غنیمت، کہ اگر کبھی کافروں کے ساتھ قتال ہو اور اس میں جو مال آئے. یہ 3 سورسز اسلامی حکومت کے دنیا کا نظام اپنے نظام حکومت چلانے کے لیے، چاہے اس میں امام مسجد کی تنخواہیں ہوں یا فوجیوں کی تنخواہیں ہوں یا سڑکیں بنانا ہو یا نیو بارن جو بیبی ہیں ان کے جو ہے وہ ان کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہو، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں تھی. تو یہ سارا سورس جو ہے وہ ان چیزوں سے پورا ہوگا. اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی جتنے یہ کام ویلفیئر کی کرتی ہے وہ ٹیکسز کے ذریعے کرتی ہے. تو اگر کوئی شخص اپنا ایگزیکٹ ٹیکس کیلکولیٹ کرتا ہے سال کا کہ اتنا ٹیکس گورنمنٹ میرا کاٹ چکی ہے، تو یہی وہ زکوٰۃ تھی جو میں نے گورنمنٹ کو دینی تھی، اس نے رفاع عامہ کے کام کرنے تھے. اور رفاع عامہ کے جو کام ہے اس میں امیر غریب کا فرق نہیں ہوتا. اگر گورنمنٹ کوئی کنواں کھدوائے گی نا تو یہ نہیں کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ صرف اس میں سے پانی پی سکتا ہے، دوسرا بھی پی سکتا ہے. یہ جنرلائز ہوتی ہیں چیزیں. تو وہ اگر اپنا ٹیکس مائنس کر دے اس زکوٰۃ میں سے، ٹیکس اس کا کٹا ہوا ہے سپوز 40,000 اور زکوٰۃ اس کی بنتی ہے 1,40,000، تو وہ کہ نہیں میں اب 1 لاکھ دوں گا، 40,000 گورنمنٹ آلریڈی کاٹ کے لگا چکی ہے. تو اجتہاداً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم ایسا نہیں کرتے، میں یہ خود نہیں کرتا کہ میں اپنے لیے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم اس پہ کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوئی اس حوالے سے گرفت نہیں ہوگی. بہرحال احتیاط اسی سائڈ پہ ہے کہ ٹیکسز کی مد میں جو کٹا ہوا مال ہے اس کو زکوٰۃ کے طور پر نہ ٹریٹ کیا جائے. لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. لاجیکلی یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 11، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو وہی سٹینڈرڈ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 1464، مسلم میں 2273، کہ مسلمان کے گھوڑے اور غلام کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ضروریات اصلیہ کی جو چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ضروریات اصلیہ میں کون کون سی چیزیں ہیں جس پہ اجماع ہے امت کا؟ رہائش والا مکان، گاڑی، قیمتی سے قیمتی گھڑی، کمپیوٹر، قیمتی موبائل. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس کوئی ڈیکوریشن پیس ہے، اگر اس کی نیت نہیں ہے اس کو بیچنے کی، ویسے اس نے ڈیکوریشن کے طور پہ رکھا ہوا ہے، ہیرے کا بنا ہوا ہے، پلاٹینیم کا، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. جوتیاں، فریج، ایئر کنڈیشن، استری، موٹر سائیکل، اس طرح کی جتنی چیزیں جو ہمارے استعمال میں ہیں
اب آج کل میں نے دیکھا کچھ مولوی بیٹھ کے کہتے ہیں جی یہ حضور کے زمانے میں فریج تو نہیں تھا لہذا اس کی بھی زکات دیں. خدا کے لیے آج کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس وقت لوگوں کا رہن سہن کیا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی فلاں کے پاس تو فریج بھی ہے, اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے, تو اس پہ تو زکات نہیں لگتی. او بھائی کیوں نہیں لگتی زکات؟ آج کل کی تو بیسک نیڈز ہیں. اگر وہ غریب ہے, چاہے اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے, زکات لگے گی اس کے اوپر, اگر وہ اس معاملے میں وہ آگے میں بتا بھی دے تو انشاءاللہ. البتہ جو مکان فالتو ہیں ان کے کرائے کے اوپر آپ نے زکات دینی ہوگی اگر جڑ جائے. ادروائز اگر اس سے آپ کھا رہے ہیں, جیسے اسلام آباد میں کہا جاتا ہے کروڑ پتی غریب ہے, اسلام آباد کے بارے میں مشہور ہے کروڑ پتی غریب, یعنی ان کے پاس 1.5-2 کروڑ روپے کی کوٹھی ہوتی ہے, ایک پورشن میں خود لے رہے ہوتے ہیں, دوسرے پورشن سے 30-40 ہزار روپے کرایہ آ رہا ہوتا ہے, اس کرائے سے وہ کھا رہے ہوتے ہیں, ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا. تو وہ کروڑ پتی غریب, کروڑوں کے مالک ہیں لیکن غریب ہیں, اسی کرائے سے کھا رہے ہوتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اب بڑا ظلم ہے کہ وہ 1.5 کروڑ کی زکات ان سے دلوائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, اسلام اس چیز کو نہیں کہتا. چاہے موویبل ایسٹس ہوں کار کی شکل میں, چاہے فکسڈ ایسٹ ہوں مکان کی شکل میں, ان کے اوپر زکات نہیں ہے, ان کی کمائی کے اوپر. علمی پوائنٹ نمبر 12, اور وہ ہے زکات نکالنے کا طریقہ. بس یہی 1-2 ڈیٹیل پوائنٹ ہیں, پھر فوراً سارے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. زکات نکالنے کا, کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں. اب جتنی ہم نے تھیوری ابھی تک 11 پوائنٹ سمجھے ہیں, اس کی روشنی میں آپ کو نصاب بھی کلیئر ہو گیا, کتنی زکات دینی ہے یہ بھی کلیئر ہو گیا, کس کس چیز کے اوپر زکات دینی ہے یہ بھی کلیئر ہو گیا. اب آج کل کے دور کے اعتبار سے مینلی 3 طرح کی چیزیں ہیں جن کو آپ نے جمع کر کے اپنی زکات کیلکولیٹ کرنی ہے. یہ بڑا آسان طریقہ ہے. مجھے بڑے لوگ ای میلز کر رہے تھے بڑے عرصے سے, زکات پہ کوئی لیکچر دیں, پھر وہ اپنا پورا حساب کتاب بیچتے ہیں کہ زکات کیلکولیٹ کریں. جی وہ 40 پہ تقسیم بھی نہیں بیچارے کر سکتے. میں مطلب میرے لیے بڑی مصروفیت ہوتی ہے, میں نہیں یہ سارے معاملات لے کے چل سکتا, لہٰذا میں نے اب یہ میں آپ کو جنرلائز بتانے لگوں. یہ بڑا آسان طریقہ ہے زکات کو کیلکولیٹ کرنے کا. مینلی 3 طرح کی چیزیں. نمبر 1 سونا, چاہے وہ ٹکی کی فارم میں ہو یا ان زیورات کی فارم میں ہو جو آپ نے کنز بنا کر جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں برے وقت کے لیے. نمبر 2 کرنسی, چاہے روپے کی شکل میں ہو, ڈالر کی شکل میں ہو, پاؤنڈ کی شکل میں, یورو کی شکل میں, ریال کی شکل میں, اس کا بھی ظاہر سونے والا ہی نصاب ہے. اور تیسری چیز ہے مال تجارت, دکان ہے, میڈیکل سٹور ہے, اس کے اندر آپ نے کوئی مال ڈالا ہوا ہے بیچنے کی نیت سے. اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ان تینوں کیٹیگریز کے مال کو آپ جمع کریں گے, اس ٹوٹل مال کے اوپر آپ زکات نکالیں گے اگر وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جاتا ہے. تو ان کی اوریجنل مارکیٹ ویلیو نکالی جائے. مثلا اگر آپ کے پاس زیور ہے, یہاں کچھ سنیارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, گولڈ سمتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس آپ زیور لے کے جائیں, دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ 48,500 روپیہ تولا ہے نا, تو اب آپ ان کو کہیں گے میں نے بیچنا ہے, تو یہ آپ کہیں گے یہ 40,000 آپ کو ملے گا, باقی تو کاٹ ہے, یا 42,000 ملے گا. تو اس 40 یا 42,000 کے اوپر زکات ہوگی, 48,000 کے اوپر زکات نہیں ہوگی. 48,500 کے اوپر جو اس کو آپ بیچنے جائیں اس وقت جو آپ کو نیٹ مل رہا ہے, شریعت کسی پہ ظلم نہیں کرتی, جو اس وقت مال مل رہا ہے اس کی قیمت آپ لگوائیں کاٹ نکال کے, کیونکہ یہاں پر کاٹ اس لیے ڈالی جاتی ہے, وہ 24 کیرٹ سونا تو نہیں ہوتا, اس کو 22 کیرٹ کر دیتے ہیں, اور وہ جو اس کی مزدوری ہے اس میں ڈال کے تو وہ 24 کیرٹ کے پیسے چارج کر لیتے ہیں, یعنی کان کو ایسے کر کے پکڑتے ہیں. برا نہیں بنانا, نہیں سنے آ رہے ہو. اچھا, بہرحال تو اس کی آپ مارکیٹ ویلیو نکالیں گے. کمرشل پلاٹ کی بھی ویسے آگے پراپرٹی ڈیلر بڑا کان بھرتے ہیں, جی تو 1.5 کروڑ کا ہو گیا, 2 کروڑ کا, بیچنے جائیں گے تو شاید 1.25 کروڑ کا بھی نہ بکے. تو اس کی بھی آپ قیمت فروخت لگوائیں گے. جو کمرشل پلاٹ ہے, جو زرعی زمین ہے کسی کے پاس, اس کے اوپر چاہے وہ مربوں کے مربے ہوں, کسی کے پاس زرعی زمین جو اس کو وراثت میں ملی ہے, اس پہ کوئی زکات نہیں ہے جب تک اس کے اوپر کوئی چیز اگائی نہیں جاتی. اور ظاہر ہے اس کی ویلیو بھی بڑی تھوڑی ہوتی ہے. اسلام آباد میں 1 کنال کے پلاٹ کے آپ کئی مربع خرید سکتے ہیں زرعی زمین, ان کی تو ویلیو بڑی تھوڑی ہوتی ہے جو اس طرح کی زرعی زمینیں ہوتی ہیں. بہرحال اب یہ تینوں طرح کی چیزوں کو, یعنی سونے کو اور کرنسی کو, چاہے وہ روپیہ ہو, چاہے وہ ڈالر ہو یا پاؤنڈ ہو یا ریال ہو, اور تیسری چیز مال تجارت کو, ان تینوں کی آپ رقم نکالیں کتنی بنتی ہے. ان تینوں کو جمع کرنے کے بعد پھر اس کو 40 پہ تقسیم کریں, اور جو جواب آئے وہ آپ زکات دیں گے. البتہ اگر آپ نے کسی سے قرض اٹھایا ہوا ہے تو اس قرض کو آپ پھر اس میں سے نکال دیں گے, لیکن وہ نکالیں گے اس صورت میں اگر ایڈ بھی کیا ہوگا. یہ نہ ہوگا وہ اپنے مال میں سے اس کو نکال دیں. مثلا آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے, 10 لاکھ آپ نے قرض اٹھایا,
تو کتنے ہو گئے 20. تو 20 میں سے 10 نکالیں گے, اپنے 10 میں سے 10 نکال کے 0 نہیں کر دینا, یہ نہیں ہے جناب چوپڑیاں نالے دو, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ٹوٹل مال میں سے ڈیٹ کو نکالیں گے, پھر آپ کی ایکویٹی آئے گی جو آپ کا راس المال ہے. اب میں ایک آپ کو ٹیسٹ کیس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے. ایک میں نے فرضی کیس بنایا کہ ایک بندے کے پاس 4 تولے سونا ہے. اب یہ خود تو تھریش ہولڈ پوائنٹ نصاب پہ نہیں پہنچتا, 7.5 تولے پہ تو نہیں پہنچتا نا, 4 تولے. 4 تولے کی آج 23 اگست 2014 کو پاکستان کے مطابق جو قیمت بنتی ہے 48,500 روپیہ تولہ کے تحت 1,94,000. لیکن اس کے پاس 30 لاکھ روپے کا کمرشل پلاٹ بھی ہے جو اس نے اپنی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے بیچنے کی غرض سے, ذاتی مکان بنانے کے لیے نہیں. اگر مکان بنانے کے لیے تو وہ تو نہیں ہوگی, پھر اس پہ زکات نہیں. اس 30 لاکھ کو اس 1,94,000 میں جمع کریں, 31,94,000 بن گیا. پھر اس کی دکان میں 50 لاکھ کا مال بھی ڈلا ہوا ہے, تو اس 50 لاکھ کو بھی اس میں آپ ایڈ کریں گے. اب اس نے 10 لاکھ قرض بھی کہیں سے اٹھایا ہوا ہے, یعنی جو 50 لاکھ دکان کا مال ہے وہ 50 لاکھ سارا اس کا نہیں ہے, 40 اپنا ہے اور 10 کا قرض اٹھایا ہوا ہے. تو 40 میں سے 10 نہیں مائنس ہوں گے, 50 میں سے 10 مائنس ہوں گے, تو 40 ہی وہ نیٹ نکل آئے گا اس کا. یہ 40 لاکھ بھی جمع کر لیں, 30 لاکھ کا پلاٹ بھی جمع کر لیا, 4 تولے سونے کی قیمت بھی جمع کر لی. اب اس کی کل بچت جو بنی 81,94,000 اور 10 لاکھ آپ نے اس میں سے قرض جو لیا ہوا وہ نکال دیا, تو بنا 71,94,000. اس کو 40 پہ تقسیم کریں, 40واں حصہ یعنی 2.5% اس کا نکلے گا 1,79,000, 1,79,850. یہ اس کی زکات نکلے گی. یہ ہے بھائیو زکات نکالنے کا طریقہ. علمی پوائنٹ نمبر 13, زکات کے مصارف کون کون سے ہیں. یہ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ 8 طرح کے مصارف ہیں, کیٹیگریز ہیں جن پہ آپ زکات لگا سکتے ہیں, وہاں پہ آپ زکات دے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء, بے شک صدقات زکات فرض صدقہ یہ تو ہے غریبوں کے لیے, فقیروں کے لیے. فقیر اس غریب کو کہتے ہیں جو سوال نہ کرتا ہو لیکن ہو غریب. والمساکین, اور مسکینوں کے لیے. مسکین اس غریب کو کہتے ہیں جو لوگوں سے مال بھی مانگ بھی لے. فقیر وہ جو مانگے نہ لیکن وہ اپنی حالت اس کی نظر آ رہی ہو کہ یہ غریب آدمی ہے, سفید پوش. اور مسکین وہ جو سائل بن کے آئے مانگ لے. 2 گے. نمبر 3 والعاملین, اور زکات وصول کرنے والے یعنی سرکاری ملازم جو اس ڈیوٹی پر ہیں کہ لوگوں سے جا کے زکات کیلکولیٹ کرتے ہیں, کولیکٹ کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی ظاہر ہے اونٹ بکریاں اور یہ گائے وغیرہ لے کے آنا یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا, اتنی دور سے جا کے یہ ساری چیزیں. تو باقاعدہ لوگ ہوتے جو عاملین کہلاتے تھے. 3 ہو گئی. نمبر 4 والعاملین علیہا, جو ان پر وصول کرنے والے ہیں. نمبر 4 والمؤلفۃ القلوبہم, اور جو تالیف قلب کے لیے جو مال ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے. کوئی نیو مسلم ہے, ابھی وہ اتنا صحیح طریقے سے اسلام کی طرف نہیں آیا, اس کو اسلام سے محبت دلانے کے لیے آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں کہ چلو یہ اسلام میں آیا, ہم سب لوگ مل کے اس کی مدد کریں. تو زکوٰۃ میں سے ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیو مسلم کی کیا کرتے تھے, بخاری اور مسلم میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے تھے تالیف قلب کے لیے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے کسی کے دل میں اسلام کو پکا کرنے کے لیے, تاکہ ان کا ایمان پکا ہو جائے. نمبر 5 وفی الرقاب, اور غلام آزاد کرنے کے لیے. آج کل اس طرح نہیں ہے, آج کل اس کی ایک ماڈرن فارم جو ہے وہ اگلا والا جو کیٹیگری ہے. نمبر 6 والغارمین, مقروض لوگ, ان کی گردن چھڑانے کے لیے. کوئی بہت قرضے کے تلے دب چکا ہے, اس کو اس قرضے سے آزاد کروانے کے لیے آپ زکات دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے غلام آزاد کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بیچارہ بے قصور کسی تھانے میں قید ہو گیا اور آپ ضمانت میں کچھ پیسے دینے پڑ جاتے ہیں آپ کو اس کو نکالنے کے لیے, یا کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا, آپ اس کی دیت ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے پاس کچھ نہیں دینے کو, تو اس کی دیت کی طرف سے بھی یہ ادا کیا جا سکتا ہے زکات کا پیسہ. اس پہ حدیث بھی موجود ہے, وہ اینڈ پہ میں بتا دوں گا. وفی سبیل اللہ, یہ 7 نمبر. اور اللہ کی راہ میں, پرٹیکولر اس سے مراد تو جہاد فی سبیل اللہ ہے. باقی اس کی مد میں اور کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں, وہ میں انشاءاللہ اسی میں بتا دیتا ہوں.
وابن السبیل، اور مسافر کے لیے بھی، چاہے وہ امیر مسافر بھی ہو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آج سے 60-70 سال پہلے تک لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، حج کرنے کے لیے ہمارے انڈیا پاکستان سے لوگ تقریباً 4 مہینے کا سفر پیدل طے کرتے تھے۔ اب اس دوران اگر ڈاکو راستے میں لوٹ لیں تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو جناب ایزی لوڈ بھی نہیں کروا سکتے اس زمانے میں۔ یہ تو 40-50 سال ہوئے نا، 1350 سال تو ہم نے اس طرح کے ہی دیکھے ہیں نا، آج کے زمانے سے تو نہ سوچیں۔ اسی طریقے آج کل بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شہر میں گئے ہوئے ہیں، وہاں آپ کی جیب کٹ گئی ہے، تو ظاہر ہے اب آپ کو گھر آنے کے لیے یا تو اب یہ ایزی پیسہ والا معاملہ، اس طرح کی جو چیز شروع ہوئی ہے، اسے کر سکتے ہیں۔ وہ بھی جو بیچارہ پڑھا لکھا بندہ ہے وہی کر لے گا نا، عام آدمی تو کسی کی ریکویسٹ ہی کرے گا نا کہ بھائی مجھے تھوڑا کرایہ دے دے، میں اپنے گھر تک تو پہنچ جاؤں۔ تو مسافر چاہے امیر ہو یا غریب، اس پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ اور یہ اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا، آج کل بھی ایسا ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ آتے ہیں اور مجھے تو جب بھی ایسا بندہ ملے میں اس کو پھر گاڑی پہ بٹھا کے آتا ہوں اور کنڈکٹر کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ اس کا کرایہ ہے، اگر یہ کرایہ مانگ کے اترنے کی کوشش کرے تو یہ پیسے تیرے ہیں، تاکہ اگر جعلی ہوگا تو پکڑا جائے گا، وہ اس کنڈکٹر کو انشاءاللہ تعالیٰ اس بیچارے پہ بھی لگ جائے گا یہ پیسہ۔ تو اس طرح کریں کہ اس کو آپ بٹھا دیں اس گاڑی پہ کہ آپ نے جانا ہے، بھائی آپ لاہور میں جیب کٹ گئی اور آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو بھائی آپ کو ٹکٹ لے کے دے دیتے ہیں، آپ کو ریل کار میں بٹھا دیتے ہیں، وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیسے نہ ہاتھ میں دیں تاکہ یہ بھی چیز جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے۔ فریضۃ من اللہ، یہ 8 جو مصارف ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کو یہ پتہ ہے کہ اس نے یہ نصاب کیوں ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ رکھی ہے، یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اس نے اپنے علم سے یہ چیزیں جج کی ہوئے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1496، مسلم 121، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جائے گی، یعنی امیروں سے لے کر امیروں میں نہیں، مالداروں سے لے کر غریبوں میں، اور وہ یہ 8 کیٹیگری اوپر آ گئی۔ اس بات پر بھی اجماع ہے کہ میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ویسے تو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جو مرد اپنے بال بچوں پہ جو کچھ لگاتا ہے وہ صدقہ ہے، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں لگا رہا ہوتا، مراد یہ اللہ کے حضور صدقہ لکھا جائے گا۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ کتنی بتائیں، سبحان اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے۔ اس طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اور اس میں صحیح مسلم کی میں نے حدیث بتائی تھی، ایون میاں بیوی کا آپس میں ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ لیکن آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ جو فتاوی علمگیریہ والا مسئلہ ہم نے سنا، وہ والا چکر بھی نہیں کر سکتے، ہیلا بازی بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اس پہ بھی اجماع ہے کہ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتی۔ ماں باپ میں اس کے اپنے ماں باپ بھی شامل ہیں، دادی دادا بھی شامل ہیں، اور نانی نانا بھی شامل ہیں، یعنی آپ خود جس کی اولاد ہیں یا جو آپ کی نسل سے ہے ان کو آپ ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائیوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور سب سے افضل زکوٰۃ یہی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1466، مسلم میں 2318، اور سنن نسائی میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ 2583 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام غریب آدمی کو صدقہ دینے کا 1 اجر ہے، اور رشتہ دار غریب کو دینا 2 اجر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر بھی دے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے کا اجر بھی دے گا، لہٰذا رشتہ داروں کو دینا زیادہ افضل ہے، ڈبل ثواب ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اکثر جیلسی بھی رشتہ داروں میں ہوتی ہے، یہ تویز دھاگے بھی رشتہ دار کرواتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، دوسرا بندہ کبھی بھی آپ سے جیلس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اسی انسٹنکٹ پہ اسٹرائک کیا ہے کہ سب سے زیادہ ثواب ملے گا رشتہ داروں کو دو۔ اور اکثر لوگ ناراض ہوتے ہیں، اس نے منو اپنی دھی کا رشتہ نہیں دیتا سی، تے انہیں یہ نہیں سی کیتا جی، میں تے گھر بھی نہیں وڑنا، اس نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تھا، میں نے جانا ہی نہیں ہے، وہ غریب ہیں۔ لوگوں کو زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور اپنے غریب بہن بھائیوں کو زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ بہت غلط پریکٹس ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، اس پہ بھی اجماع ہے امت کا کہ جو فرض صدقہ ہے یہ صرف مسلمان کو دیا جائے گا، فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ۔ ہاں، زکوٰۃ کے علاوہ جتنا ہے، جیسے قربانی کا گوشت ہے وہ فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طریقے سے ہاں، منت کا جو ہوگا، جیسے یہ منت مانتا ہے کوئی کہ میں بکرا دوں گا اللہ کے نام کا، منت تو وہ بھی واجب میں آ جاتی ہے، وہ بھی آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ لیکن عام حالت میں آپ جو جتنی بھی نظر نیاز کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس میں مسلمان کو دیں یا غیر مسلم کو، دونوں صورتوں میں ثواب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو دینے سے ہی ہوگا، لیکن جو فرض صدقہ ہے وہ صرف فرض زکوٰۃ وہ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔
اب رہا فی سبیل اللہ کا مسئلہ، تو بھائیو فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ کہہ کے مسئلہ ہی امت کا حل کر دیا ہے. فی سبیل اللہ میں آپ کسی غریب بچے کی فیس بھی دے سکتے ہیں، کوئی لائبریری بنوا سکتے ہیں، رفاع عامہ کے کام کر سکتے ہیں، کوئی گلی بنوا سکتے ہیں، کہیں پر کنواں نہیں آپ کنواں کھدوا سکتے ہیں، چاہے امیر وہاں سے استعمال کرے پانی چاہے غریب. رفاع عامہ کے جتنے کام ہیں یہ سب کے سب کام فی سبیل اللہ میں شامل ہیں. اسی طریقے سے کوئی ٹی وی چینل ہے ایسا جو صرف دین کی دعوت کا کام کرتا ہے اور اس کو کمائی کا ذریعہ نہیں بناتا، نو پروفٹ نو لاس پہ، اس کو بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے. تو فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے. اس میں آپ مسجد کے اوپر بھی لگ سکتا ہے. مسجد میں تو اختلاف ہے، دونوں طرف اقوال موجود ہیں، لیکن مدرسے کے اوپر سب کا اجماع ہے کہ دینی مدرسے کے اوپر بھی لگ سکتا ہے. اور الحمدللہ اس حوالے سے میں بات پھر وہ ریپیٹ کروں جو میں نے پچھلی دفعہ کی تھی کہ پوری دنیا کا یہ سروے ہے کہ پوری دنیا میں چیریٹی میں نمبر 1 پاکستان ہے، خرچ کرنے والا ملک. پوری دنیا میں کسی ملک کے لوگ اتنا خرچ نہیں کرتے غریبوں پر جتنا پاکستان کرتا ہے. یہ چیریٹی میں پاکستان دنیا میں نمبر 1 ہے، اور یہ ملک چل رہی چیریٹی کے اوپر ہے. اتنے غریب لوگ بیچارے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں عورتیں. آپ 1000 روپے میں ایک کام کرنے والی عورت بھی ہائر کر سکتے ہیں. $10 بنتے ہیں مہینے کے. $10 مہینے کا کیا ہے؟ باہر کے ملکوں میں تو $10 گھنٹہ چارج ہوتا ہے صفائی کرنے والی، یہاں مہینے میں. اب وہ غریب عورتیں بیچارہ اپنا گزارا کیسے کرتی ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ باقی چیزوں میں بھی مدد کرتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں جو عورت آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے اس کو اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ نہ اس کے اگینسٹ سے کام زیادہ نہ کروائیں، ورنہ وہ پھر آپ سود کھا رہے ہوں گے اس سے. ویسے زکوٰۃ سے اس کی مدد کریں، اس میں اس کی طرف سے بدلے کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں، ادروائز زکوٰۃ گئی بیڑا غرق. یہاں پر ایک تملیک کا مسئلہ میں بتا دوں جو فقہ حنفی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے ان لوگوں نے. تملیک کا، ملکیت کا مسئلہ. فقہ حنفی میں یہ مسئلہ انہوں کی کتابوں میں لکھ دیا اور وہ آج تک اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی دلیل اس کی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے، مالک بنانا ضروری ہے. جب تک مالک نہیں بنائیں گے اس وقت زکوٰۃ نہیں آپ کی ادا ہوگی. وہ مالک کی مرضی، جس طرح مرضی خرچ کرے. مثلا اگر میں چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ میں سے کسی کو راشن دوں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں آپ کر سکتے. آپ اس کے ہاتھ میں رقم پکڑائیں، وہ اپنی مرضی سے راشن لے یا جو وہ مرضی کام کرے، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. حالانکہ زکوٰۃ آپ راشن کی شکل میں دیں، کرنسی کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، اس پہ امت کا اتفاق ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی مالک بنانا ضروری ہے. اچھا اب آپ ان سے جا کے پوچھیں گے آپ جو مدرسوں کی ریسپٹ کاٹتے ہیں اس میں تو آپ مالک کوئی نہیں بنا ہوتا. جب یہ رسید کاٹتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں نا یہ زکوٰۃ کی مد میں ہے یا ویسے ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، تو وہ زکوٰۃ والی رسید رہتا کاٹ دیتے ہیں. تو اس میں تو مالک کسی کو نہیں، مالک کا نام لکھا ہوتا ہے، آپ کا ہی نام لکھ کے واپس کرتے ہیں. ہونا تو چاہیے اپنے اس کا مالک کا نام لکھیں. اب میں آپ کو حیران کن اندر کی بات بتانے لگا ہوں. یہ آپ جا کے آپ جو فقہ حنفی کے مدرسے ہیں ان سے جا کے کنفرم کرنا ہے. چونکہ میں بھی رہا ہوں نا، مجھے پتا ہے سارا کچھ. وہ دائیوں کو ٹھڈ تو نہیں چھپے ہوتے، تو جو دائیاں ہوتی ہیں ان سے پیٹ نہیں چھپے ہوتے، ان کو تو پتا ہوتا ہے. تو یہ پتہ کیا کرتے ہیں فقہ حنفی میں مدرسوں کے اندر انہوں نے اسٹوڈنٹس رکھے ہوئے ہیں غریب ظاہر ہے. تو جب یہ زکوٰۃ کا سارا مال اکٹھا ہوتا ہے نا، مثلا 1 لاکھ روپے اکٹھا ہوا، تو وہ اسٹوڈنٹس 10 بٹھا لیں گے، تینوں کو 10-10 ہزار گفٹ کر دیں گے اور کہیں گے یہ آپ پہ زکوٰۃ ہے، آپ کو مالک ہم نے بنا دیا ہے 10-10 ہزار کا، 10 کے 10 اسٹوڈنٹس کو مالک بن گئے. اس کے بعد کہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے ہمیں گفٹ کر دیں. تو وہ ہاں آپ حاضر ہیں، یہ ایسے ہوتا ہے. انہوں نے کتا تو لال کرنا ہے نا کسی طریقے سے. وہ تملیک والا جو مسئلہ وہ بنا گئے ہیں بابے، وہ بابوں کو تو انہوں نے خوش کرنا ہے. تو پھر کہتے ہیں وہ پھر واپس لیتے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں جی آپ مرضی سے نہیں کر سکتے، ادھر مرضی خود تھوپ رہے ہیں. 10,000 اسٹوڈنٹس باقاعدہ انہوں نے، جیسے یہ حلالہ نکالنے والے مولوی ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے یہ بھی انہوں نے اس قسم کے بھی اسٹوڈنٹس رکھے ہیں جن کو وہ گفٹ کرتے ہیں. وہ پھر واپس 10-10 ہزار ظاہر ان کا اعتبار ہوتا ہے، آپ کو نہیں وہ دینے لگے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تسی کو جی منو بھی اس پارٹی جا کے شامل کر لو، تانوں نہیں شامل کرتے، بے فکر ہو، بڑے سیانے ہوندے نے. تو 10-10 ہزار ان کو دے دیں گے 10 اسٹوڈنٹس کو، پھر وہ ان کو واپس کریں گے وہ 1 لاکھ روپیہ. پھر آپ ان سے اگر پوچھیں گے تو وہ یہ ویسے بڑی مشکل سے آپ کو یہ بات بتائیں گے. اگر ان کو کرے دیں گے نا، جب آپ کہیں گے نا جی یہ تو مسئلہ ہی غلط ہے جی، دیکھیں جی آپ یہ تو تملیغ کے بغیر تو نہیں ہوتا، آپ نے خود ہی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. پھر آپ کو کہیں گے جناب آپ بیٹھ جائیں، آپ کو بتاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. تو یہ وہ ہیلا بازی کرتے ہیں. تو اس ہیلے کے ذریعے وہ اس مال کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے زکوٰۃ مدرسے کے نام پہ دی، مدرسہ کسی بھی اسٹوڈنٹ پہ اپنی مرضی سے لگائے، آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے.
بلکہ کہ یہاں پہ تو نمازوں کا بھی گفٹ کیا جاتا ہے، نمازوں کا فدیہ. یہ بھی آپ کو پتا ہے، یہ بھی فقہ حنفی کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی ماں باپ میں سے کوئی مر گیا تو کہتے ہیں جی اس کی کتنے سال اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اتنے سال، تو فی نماز ایک صدقہ فطر جو ہے اس کے ایکویلنٹ آپ اس کا نہ ادا کریں. اب 20 سال کی اگر نمازیں کسی کے باپ نے نہیں پڑھی ہیں تو 20 سال روزانہ 5 نمازیں، اور وہ تو بنے گا لاکھوں میں، تو لاکھوں کہاں سے آپ نمازوں کا فدیہ دیں؟ وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 10 نمازوں کا تو فدیہ دے سکتے ہیں نا جی، فی نماز 200 روپیہ، ٹھیک ہے جی، یا 300 روپیہ، جو بھی وہ بتاتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں ہاں یار 3000 روپے تو میں دے سکتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اس طرح کریں 10 کر کے دیں، آپ ہمیں 10 کا گفٹ کریں، ہم آپ کو واپس گفٹ کر دیں گے. تو پہلی 10 نمازیں آپ کی 5 نمازیں ہو گئیں، 10 نمازیں ہو گئیں، پھر اگلی 10 نمازیں ہو گئیں. اس طریقے سے 1 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہے، لیکن 1 گھنٹے میں اگر کسی کا باپ بخشا جائے تو کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے. دیکھیں نا جی، 1 گھنٹے کی محنت سے 1 گھنٹے کے لیے تو فرشتوں نے چلو 1 گھنٹے کا تو شاید کوئی تھوڑا بہت ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ سے بھی لے لی جائے کہ یا اللہ 1 گھنٹے کے لیے تھوڑا سا آپ ڈیلے کر دے، میں ایسے زیادہ بندوبست کر رہا ہوں. یہ اس طریقے سے کرتے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. بہرحال یہ بات ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے منت کے روزے رہتے ہوں اور وہ بندہ مر جائے تو اس کی طرف سے اس کی اولاد ادا کرے. اس طریقے سے حج ادا کرے، اولاد ادا کرے. کسی نے اس طریقے سے منت مانی ہو تو اولاد پوری کرے گی. لیکن نمازوں کا کہیں نہیں ملتا کہ جی وہ جو نمازیں اس طرح فرض نمازیں. ہاں منت کی نماز اگر کسی نے مانی ہوئی ہے تو اولاد منت اس کی طرف سے پوری کر سکتی ہے، لیکن وہ پیسے دے کے نہیں، خود نماز پڑھ کے. 20 سال کی نمازیں کوئی نہیں کسی کے لیے پڑھ سکتا. تو منت کیا ہوگی؟ کسی نے 10 نفل مانے، وہ بیچارہ فوت ہو گیا تو اس کی طرف سے اس کی اولاد پڑھ سکتی ہے. بخاری و مسلم سے ثابت ہے، لیکن منت کے فرض نمازیں نہیں. یہ مسئلہ بھی الحمدللہ میں نے کلیئر کر دیا. اب انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں یہ سارا کور ہو جائے گا کیونکہ مین پوائنٹ ہمارے ہو چکے ہیں. انشاءاللہ 10-12 منٹ میں یہ ساری گفتگو ہماری کنکلوڈ ہو جائے گی. علمی پوائنٹ نمبر 14، اور وہ ہے کہ کن کن کو زکوٰۃ نہیں لگتی، کون ایسے لوگ ہیں. اور مینلی اس میں ہے سید، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ غدیر خم کی حدیث جو صحیح مسلم میں 4 حدیثیں اوپر تلے 6225 سے لے کر 6228 تک، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابی زید ابن ارقم نے بتایا کہ آل محمد کون ہے؟ آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس. یہ جو اولاد چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت، ان کے اوپر زکوٰۃ اور صدقہ نہیں لگ سکتا. بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1491، مسلم 2473، کہ سیدنا حسن ابن علی، حضرت حسین کے جو بڑے بھائی تھے، چھوٹے سے تھے، صدقے کی کھجوریں آئیں تو انہوں نے اس میں سے کھانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کروا دی اور فرمایا کہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے. الحمدللہ. اور اس کی بڑی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ آج ہم بھی پریفر کرتے کہ سید کو دیں، اور اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم کسی کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے بتا نہیں سکتے کوئی سید ہے یا نہیں، جو کہہ رہا ہے اس کے کہنے پر ہی اعتبار کیا جائے گا، اس میں زیادہ بحث نہیں. اچھا، اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدقے کا گوشت، صدقے کی کچھ چیزیں لائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول نہیں کی، بلکہ کہا کہ یہاں پر رکھ دو، آل محمد پر اور محمد اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے. اتنے میں ایک غریب عورت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقے کا گوشت اسے دے دیا. وہ گھر گئی اور پکا کر لا کر حضور کے سامنے رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ پہ صدقہ حرام ہے، تو آپ نے فرمایا صدقہ تو اس عورت پہ تھا، میرے پہ نہیں. اور بات بھی لاجیکل ہے، وہ صدقہ اس پر لگ چکا اس عورت پہ. اب کسی آپ غریب بندے کے گھر آپ مہمان جائیں، جو غریب آدمی زکوٰۃ کے پیسوں پر گزارا کر رہا ہے، اور آپ صاحب نصاب ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ اس کے گھر سے کچھ کھا نہیں سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر زکوٰۃ لگ چکی ہے، اب ہم اس کے مہمان ہیں، ہم نے اس کے کھانے میں سے کھایا ہے. یہ بھی شکر ہے الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسئلہ بتا دیا. اب سید کا کیا کیا جائے گا؟ سید کے لیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ خمس، یہ سید محمد اور آل محمد کے لیے وقف ہے. جو مال غنیمت اس وقت حاصل ہوتا تھا اس کا 5واں حصہ، یعنی 100 میں سے 20 یہ بیت المال میں آئیں گے، اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی خرچہ دیتے تھے، آپ اپنے مہمانوں کو بھی دیتے تھے، باقی غریب مسلمانوں کی بھی مدد کرتے تھے. تو یہ مال غنیمت میں سے خمس. اب چونکہ مال غنیمت والا معاملہ تو رہا کوئی نہیں، مسلمان تو خود مظلوم ہو چکے ہیں،
اب اجتہاداً یہی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو خمس کا سسٹم ضرور رائج کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو سید کی بغیر زکوٰۃ کے مال کی مدد کریں. میں نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ تو ایٹ لیسٹ صدقہ ہے, ویسے تو آپ صدقہ بہت زیادہ دینا چاہیے, جیسے فرض نماز کی 17 رکھتے کم از کم ہے, اس کے علاوہ 12 سنتیں بھی تو ہیں. تو بغیر زکوٰۃ کی نیت کے دوسرا مال جو ہے وہ آپ سید کو دیں. اور اہل تشیع کے ہاں یہ رواج ابھی بھی موجود ہے کہ وہ خمس اکٹھا کرتے ہیں. ہم تو زکوٰۃ 2.5% دیتے ہیں, وہ 22.5% دیتے ہیں. 20% خمس اور 2.5% زکوٰۃ. اور وہ ان کے علماء کے پاس جمع ہوتی ہے, اس سے وہ سید زیادہ جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں. وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, وہ خمس ہوتا ہے. انہوں نے اس کے اوپر اجتہاد کیا ہے. بہرحال اہل سنت کو بھی اگر کوئی سید آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو زکوٰۃ میں سے دے, زکوٰۃ اس پہ نہیں لگے گی, اور وہ خود بتا بھی دیتے ہیں لوگ کہ ہم سید ہیں, زکوٰۃ نہیں لیں گے, تو عام مال سے مدد کی جائے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. تھرڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر 15, زکوٰۃ کی کیا نیت کرنا ضروری ہے, اور کیا جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری ہے. تو بھائیو نیت تو ہر چیز کے لیے ضروری ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات. صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے, زبان سے نہیں کرنی ہوگی, دل میں کر لی کافی ہے. اب جس کو مال دے رہے ہیں کیا اس کو بتانا ضروری ہے؟ بھائیو اس کو نہ بتانا ضروری ہے, کیونکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت اسلام کرتا ہے. اگر آپ کو یہ کنفرم ہے اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے, اب آپ اس کے انٹرویو نہیں کریں گے, آپ اس کو زکوٰۃ دیں, اور یہ بھی نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے. کسی بھی طریقے سے اس کو گفٹ کر کے دے دیں تاکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت رہے اور ریاکاری بھی نہ ہو. ریاکاری سے بھی بچنا چاہیے. اچھا, اس حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 سے 266 تک پوری ڈیٹیل ہے, ایک صفحے کی تقریباً یہ آیات ہیں قرآن پاک میں, آپ پڑھ لیں 262 سے 266 تک, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی صدقہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ جس کو صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد کسی پر احسان نہ جتایا جائے. پھر ساتھ ارشاد فرمایا کہ اپنے صدقہ اور خیرات کو بعد میں احسان جتا کر ضائع مت کرو, اس سے بہتر ہے تم کسی سے اچھی بات کر لو. بجائے مالی مدد کرنے کے اگر اچھی بات کر لو وہ تو اللہ کے حضور قبول ہو جائے گی, لیکن جس مال کو دے کر اس کو بعد میں اذیت دی, احسان جتایا, تو یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اور پھر آگے ارشاد فرمایا مثال دے کر کہ ایک چٹیل پتھر ہو, بالکل پلین پتھر, اس پر مٹی ہو, اور اس پر تیزی سے آ کر بارش پڑے تو تھوڑی دیر کے بعد اس پر مٹی کا نام و نشان نہیں رہے گا. بالکل اس طریقے سے تمہارے صدقہ اور خیرات ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے بعد میں کسی پر احسان جتایا یا اس یہ ریاکاری والا معاملہ کیا. بولے اعوذ باللہ تعالی. اور مسند امام احمد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 17,180, مشکات میں 5,231 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا. استغفر اللہ. اور صحیح مسلم کی حدیث, بڑی مشہور حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4,923, کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور ایک شہید, ایک قاری اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا شہید سے, میں نے تجھے اتنی اچھی صحت دی تھی, تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ تیرے لیے میں لڑا اور شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں, لہٰذا لوگوں نے تجھے بہادر کہا, تجھے دنیا میں ہی اپنے اعمال کا اجر مل چکا. پھر قاری کو, عالم کو اللہ تعالیٰ بلائے گا, وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑی دین کی خدمت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا عالم فاضل ہے, لہٰذا لوگوں نے بڑی تعریف کی تیری, بڑے بڑے لگایا جناب زبدۃ الفاضل اور شیخ المحدثین اور شیخ جو ہے وہ قرآن, یہ ساری چیزیں تیری بڑی خواہش تھی نا, لگ گئی تیرے مرنے کے بعد بھی. حافظہ اللہ اور رحمہ اللہ اور جناب دامت برکاتہم العالیہ اور پتہ نہیں کیا مدہ ذلہ عالیہ, پتہ نہیں کیا کچھ, تو یہ سارا کچھ اتنے ٹائٹل جو تو ہیں تغمے لے چکا ہے نشان حیدر کے دنیا میں. اور اسی طریقے سخی کو بلایا جائے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنا تیری مال میں خرچ, تیری راہ میں خرچ کیا, میں نے تو مسجد میں جب ٹوٹیاں لگوائیں اس کے اوپر باقاعدہ پلیٹ لگوائی تھی کہ یہ میں نے لگوائی ہے, اب بھی تجھے یقین نہیں آیا یا اللہ. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. یہ ان بریکٹس ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا نیکوکار ہے, اور لوگ باقاعدہ اعلان کرواتے ہیں جی یہ فلانے چودھری صاحب نے دیتا ہے, جی یہ 10 دیجیے, ملک صاحب نے دیتا ہے, جی مرزا صاحب نے دیتا ہے, فلاں صاحب نے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری دنیا میں بڑی تعریف ہوئی کہ بڑا سخی تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ تینوں کو اوندہ منہ کر کے دوزخ میں ڈال دے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنی من النار. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 6543 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اگر دل میں صحیح نیت ہے پھر یہ اعمال قبول ہیں. شکل سے پگڑی اور داڑھی اور تسبیحوں سے شلوار ٹخنے اوپر کر کے آپ پبلک کو تو بہت اچھا دھوکہ دے سکتے ہیں, اپنی خوبصورت شکلوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے, نہ میں نہ آپ. اللہ تعالیٰ شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, اور ہم دیکھتے ہی یہ چیزیں. کتنے نورانی بزرگ ہیں اس کے ساتھ لگ گئے یا مال کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں, اللہ تعالیٰ دلوں اور اعمال کو, جس کی دل میں اچھی نیت ہوگی اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے. اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 660, مسلم میں 2380, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے. اور ان میں 7واں فرمایا وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, یعنی چھپ کر صدقہ کرے ریاکاری کے ساتھ نہیں, اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. سیکنڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر 16, وہ ہے مقروض اگر قرض واپس نہ کرے تو کیا اسے زکوٰۃ کی مد میں کٹوایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی لوگ کرتے ہیں, اپنا مال چلو ڈوبیا تو ہے نا, چلو جی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. تو بھائی اس پہ اجماع ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ نے کسی کو قرض دیتے وقت اگر زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی تو ظاہر زکوٰۃ کی نیت کی ہوتی تو آپ قرض نہ دے رہے ہوتے. اگر اس وقت یہ نیت نہیں کی تھی, اور یہ بھی ڈبل نیت بھی نہ کریں, اس میں بھی احتیاط ہے کہ جی واپس کر دیتا ٹھیک نہ کیتا تو زکوٰۃ ہی جی کٹ گیا, اس طرح نہیں, یہ لولی لنگڑی زکوٰۃ نہیں اللہ تعالیٰ کو چاہیے. ہاں اس وقت آپ نیت کریں, ٹھیک ہے, اور ہاں اس وقت یہ پکی نیت کر لیں. اگر کوئی ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ نیت کرے, اپنے ذہن میں پکی نیت کرے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اور میں نے اسے واپس نہیں لینے, اگر اس نے کیے بھی تو نہیں لوں گا, لیکن اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرے جیسے اسے ادھار دے رہا ہے, اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ مال کھانے کا عادی بن جائے. ٹھیک ہے, اگر اس نیت سے کوئی کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ضرور ادا ہو جائے گی. ورنہ اگر کسی کا مال ڈوب گیا, کوئی پیسے لے کے کھا گیا اور آپ کے ضروری اتنی زکوٰۃ نکل گئی, اس طریقے سے زکوٰۃ بالکل ادا نہیں ہوتی. ہاں اگر وہ کھا گیا مال تو آپ کو صدقے کا ثواب ضرور مل جائے گا, نفلی صدقے کا. فرض صدقہ اس طرح ادا نہیں ہوگا. آخری علمی پوائنٹ نمبر 17, اور وہ ہے بھائیو صرف رزق حلال ہی زکوٰۃ دینے سے پاک ہوگا, رزق حرام پاک نہیں ہوگا. جس طرح ابھی یہاں پر ایک بہت بڑے سنگر ہیں, انہوں نے کروڑوں روپیہ حرام کا کمایا اور اب اس کے ذریعے کمائی کر کے تو وہ اب آگے کہنا جی اب میں اپنا مال پاک کر لوں گا. اس طرح نہیں ہوتا. ورنہ تو ایک بندہ سمگلنگ کر کے کروڑوں کما لے اور پھر کہ جی اب میں نے توبہ کر لی ہے تو اب میں اس کے ذریعے آگے پاک کماؤں گا, تو وہ پہلا ہی جیک تو مشکل ہوتا ہے لگنا. اس طرح تو سب لوگ کر لیں یہ. اور دوسرا سوال کرنے کی اسلام میں مذمت, اس حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کر کے اسے کنکلوڈ کرتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2346 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو ہی اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے, حلال مال کو. پھر فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے, پرانگدہ بال اور گرد آلود جسم کے ساتھ, اور ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب, اور وہ اس حال میں اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے, اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے, اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے, اس کی پرورش حرام کے مال پر ہوتی ہے. اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے جس کا یہ سارے معاملات حرام کے ہیں. رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اس حوالے سے میں نے 2 لیکچر دیے. مسئلہ نمبر 51 رزق حرام کی مذمت, فتنہ مال, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج, یہ تقریباً 94 منٹ کی گفتگو. اور دوسرا ہے مسئلہ نمبر 69B, اس میں بھی میں نے رزق حلال کے حوالے سے قرآن و سنت سے دلائل پیش کی ہیں. ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 1474, مسلم میں 2398, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی لوگوں سے مانگتا رہے گا, یعنی یہ جو ویسے فقیر جعلی بنے ہوتے ہیں نا, پروفیشنل بیگرز, ان کے بارے میں. آدمی لوگوں سے مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. جو خام خواہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے, بعض لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے, اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے.
اور سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1627 اور سنن نسائی میں 2597 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 درہم چاندی کا مالک ہو، اس کے باوجود وہ سوال کرے، تو وہ قرآن میں جو آیا نا کہ چمٹ کے سوال کرنے والے جو لوگ ہیں جن کو کنڈیم کیا گیا، وہ ان میں شامل ہے۔ تو اب یہ 40 درہم آج کل کے اعتبار سے تو بہت کم رقم بنتی ہے، لیکن میں نے بتایا اب چونکہ سونا ریفرنس ہے، اس وقت 1:7 کی نسبت تھی سونے اور چاندی کی، اب 1:65 کی ہے، تو لہٰذا میں نے اس کو آج کے دور کے اعتبار سے کیلکولیٹ کیا ہے 1.5 تولہ سونا، یعنی جس کے پاس 1.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت جمع پونجی موجود ہو تو وہ کسی سے سوال نہ کرے جب تک کہ اس کو خرچ نہ کر لے، 1.5 سے کم آ جائے پھر وہ مانگ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 2399 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مال بڑھانے کی خاطر لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے تو وہ لوگوں سے آگ مانگ رہا ہے، اب اس کی مرضی ہے قیامت کے دن کے لیے جتنی آگ جمع کرنا چاہتا ہے، انگارے جمع کرنا چاہتا ہے، کر لے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں کئی بار یہ ڈاکومنٹریز چلتی ہیں پرائیویٹ چینلز پہ، کتنے فقیر ہیں، کروڑ پتی فقیر ہیں کراچی کے اندر، انہوں نے گھروں کتنی کوٹھیاں ہیں ان کی، انہوں نے پچاروز رکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ہے فقیر ہیں، مانگتے ہیں۔ ظاہر ہے فقیر تو کراچی کے جیسے بڑے شہر میں، اسلام آباد میں ہزاروں روپے کی دہاڑی لگا لیتے ہیں فقیر، تو بڑے بڑے امیر۔ تو اب یہ وعید بخاری اور مسلم کی جو میں نے بتائی پہلی حدیث، اور پھر یہ مسلم شریف کی حدیث کہ اب اس کی مرضی ہے کہ جتنی وہ آگ جمع کر سکتا ہے کر لے، یہ جتنا کچھ مانگ رہا ہے۔ لیکن آپ کے پاس جو آیا آپ اس کو نہیں جانتے تو اس کو مت جھڑکیں، قرآن نے اس چیز کو اس سے منع کیا ہے۔ اگر آپ نے کچھ نہیں دینا تو بات نرمی سے اس سے کر لیں، یہ نہ کہیں کہ یار تم یہ سنو۔ ہاں جس کا آپ کو پتا ہے اسے پیار محبت سے سمجھائیں، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں، اور یہی وہ آخری حدیث ہے جو میں نے اسلام کی فلسفی آپ کو بتانی تھی۔ یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اسے زبانی یاد رکھیں اور لوگوں کو بتائیں۔ ویسے ہم نے یہ اپنے بچپن میں اسکول میں بھی یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، لیکن یہ حدیث کا میں ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں، یہ آخر کے لیے میں نے رکھی تھی۔ سنن ابی داؤد میں 1641 اور سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2198 اور مشکات میں بھی 1851 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب انصاری آیا۔ یہ ون آف دا فیوریٹ حدیث ہے میری الحمدللہ۔ ایک غریب انصاری آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، مجھے کچھ کھانے پینے کو دیں، کچھ میری مدد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک ٹاٹ کے جو میں نیچے بچھا کے سوتا ہوں اور ایک پیالے کے۔ اب دیکھ لیں اس طرح کے غریب آپ کو آج کل ملیں گے؟ یہ غربت تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد نہیں کی، آپ نے فرمایا وہ لے آؤ۔ وہ لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کو خرید لے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 درہم میں خریدتا ہوں، ایک چاندی کے سکے میں۔ چاندی آج کل کی نہیں، اس زمانے کی جب بڑی مہنگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور خریدے، زیادہ قیمت لگائے اس کی، اب اس کی مدد کرنی تھی۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ دے دیا اور 2 درہم لے کے اس کو دیے، اور اسے کہا کہ جاؤ اس سے جا کر ایک کلہاڑا خریدو۔ وہ شخص بازار سے جا کر کلہاڑا خرید کر لایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ فٹ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ شفقت دیکھیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو کلہاڑے کا دستہ فٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور فرمایا جا اس سے لکڑیاں جنگل کی کاٹ اور ان لکڑیوں کو اکٹھا کر کے اپنی گزر بسر کر۔ یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تو لوگوں سے مانگتا پھرے۔ اور پھر فرمایا کہ 15 دن تک مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تم نے، یعنی یہ کام کرنا ہے۔ اب میں نے تمہیں جس طرح یہاں بھی لوگ کسی کو چنگچی لے کے دیتے ہیں، کسی کو ریڑی لے کے دی تو کہتے ہیں بھائی یہ تم کرنا ہے اب کام، یہ نہ ہو کہ جا کے پھر کھا لو پھر کسی اور سے مانگ لو، اس راس المال کو ہی ضائع کر دو۔ تو 15 دن کے بعد وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس کے پاس 10 درہم ہو چکے تھے، یعنی وہ 1 درہم اور پھر 10 درہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا وہ جو 2 درہم جو لیے تھے اس نے، آپ نے 1 درہم سے وہ کلہاڑا منگوایا اور 1 درہم کہا کہ گھر والوں کو کھانا خرید کے دو۔ یہ سکپ ہو گئی تھی، بعد میں اس میں بتا دوں۔
1 درہم سے وہ کلہڑا آیا تھا. پھر 15 دن کے بعد جب وہ آیا 10 درہم تھے, تو پھر اس نے گھر میں غلہ بھی ڈلوایا اور گھر والوں کو کپڑے بھی لے کے دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ تمہارے چہرے پر سیاہ نقطے ہوں. یعنی اللہ کے حضور, پچھلی دفعہ تو احادیث آئی تھی نا اس حوالے سے, اللہ کے حضور پیش ہو, اور یہ ہم نے مسلم کی بھی حدیث سنی کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, اور مسلم کی حدیث سنی کہ جتنے آگ کے انگارے ہیں یہ جمع کر رہے ہو جو مال لوگوں سے اس طریقے سے مانگ رہے ہو. تو آپ نے فرمایا یہ اس سے تو بہتر ہے. پھر آپ نے فرمایا کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں سوائے 3 لوگوں کے. نمبر 1, انتہائی غریب شخص, حالانکہ وہ بھی انتہائی غریب تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دلائی کوئی غریب آئے تو اس کو آپ سیٹ کریں, بجائے لوگوں کو 1000 روپیہ دینے کے آپ کسی ایک بندے کو اتنی زکوٰۃ دیں کہ اس کا کوئی گزر بسر کے اعتبار سے کوئی وہ ریڑھی لگا لے یا وہ کوئی اور چھوٹا موٹا اپنا کاروبار شروع کر لے تاکہ اس کا معاملہ آگے چل سکے. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غریب شخص. نمبر 2, جو تاوان مقروض ہو, قرض کے نیچے دبا ہوا ہو, اب اس کا قرض چھڑوانے کے لیے بھی وہ سوال کر سکتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرا قرض سے مجھے نجات دلائی جائے. اور تیسرا فرمایا جو دیت کے بوجھ تلے دبا ہو. دیت یہ ہوتی ہے کسی سے قتل غلطی سے ہو گیا یا جان بوجھ کے ہوا, دونوں صورتوں میں دیت دینی ہوتی ہے. قصاص اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ جان بوجھ کے قتل کریں. تو اگر رشتہ دار معاف کر دیں اس کیس میں بھی دیت لے کے یا ویسے تو وہ معاف کر سکتے ہیں. بال قتل خطا جو ہے ایکسیڈنٹ ہے, اس میں قتل کے بدلے قتل نہیں ہوتا بلکہ دیت دینی ہوتی ہے. اور وہ ابو داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ 100 اونٹ 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے دیت. یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اعلان کر دیتی 5 لاکھ روپیہ مرنے والے کے لیے, زخمیوں کے لیے 1 لاکھ روپیہ, تو وہ دیت اگر دی جائے تو وہ کروڑوں میں بنتی ہے. البتہ کوئی معاف کرنا چاہے یا کہ ٹھیک ہے مجھے 1 کروڑ نہ دو 1 لاکھ ہی دے دو, تو وہ رشتہ دار معاف کر سکتے ہیں, تو اس پہ بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے. تو یہ بھائیو الحمدللہ اس حوالے سے ہماری گفتگو کمپلیٹ ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.